بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی بیسک اسلامک اسٹڈیز کی تھرڈ بیچ کی فرسٹ منتھ کی 9 کلاس ہے، اور آج انشاءاللہ ہم عقائد، مسائل، سیرہ اینڈ تجوید ان 4 ٹاپک کو کور کریں گے۔ عقائد کے اندر ہم کیا پڑھ رہے تھے، اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں اور وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے ہمارے آگے کی چیزوں کو۔ اب تک ہم نے ایمان مفصل کو پڑھا۔ ایمان مفصل کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے آمنت باللہ، اس کو پڑھا اور اس کے بارے میں جانا کہ آمنت باللہ سے کیا مراد ہے، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اللہ پر ایمان لانے کا کیا کیا مطلب ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اللہ نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہے۔ اور ایک ہی کیوں ہے، قرآن کی دلیل قل هو اللہ احد، ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہے، خود قرآن میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو نظام درم برم ہو جاتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ماشاءاللہ صحیح و سلامت چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہیں، یعنی خدا اور گوڈ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی پڑھ لیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کا بولنا، اللہ تعالیٰ کا سننا اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بولنے میں، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں، سننے میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے انسانوں کے دیکھنے اور بولنے کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور بولنے پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا وہ ملائکتہ، فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے، ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ فرشتے کتنے ہیں ہمیں نہیں پتہ، صحیح تعداد اللہ ہی کو پتہ ہے صرف، ہاں لیکن مشہور، معروف، پاپولر جو ہیں وہ 4 ہیں: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہم السلام۔ کیا کیا کام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر پیغام لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش کے کاموں پر، رزق پہنچانے کے کاموں پر مقرر، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت کے روز، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، موت نکالنے کے کام پر یہ مقرر ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، و کتبہ کو ہم نے پڑھ لیا کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آئے۔ کتاب سے کیا مراد ہے؟ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھجوایا۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں، بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں۔ کتابیں کتنی ہیں نہیں پتہ، لیکن مشہور اور معروف جو کتابیں ہیں 4 ہیں: تورات ہے، زبور ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی الحمدللہ۔ پھر ایک دو سوال اور بھی ہوا تھا کہ قرآن کریم محفوظ ہے؟ یقیناً قرآن کریم محفوظ ہے۔ کیا قرآن کریم کے بعد کوئی اور کتاب نازل ہوگی؟ نہیں، قیامت تک کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی آخری نبی، اور ہمارے نبی پر جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی آخری کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو دوسری کتاب ہے ان پر کیا ایمان رکھنا ہے؟ اتنا ماننا ضروری کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اپنے پیغمبروں پر، بس۔ باقی جو کرنٹ موجود ہے ان کی باتوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ جو باتیں قرآن کریم سے میچ کھائیں گی ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو میچ نہیں کھائیں گے ہم یہ کہیں گے قرآن سے میچ نہیں کھاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ ساری چیز الحمدللہ اب تک ہم نے پڑھی ہے۔ آج ہم اس کے آگے سے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو ورسولہ کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے ایکٹیو ہو جائیے، اب پوچھوں گا ورسولہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ سوال: رسول کون ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں ورسولہ کے اندر یہ جاننا ہے کہ رسول کون ہوتے ہیں۔ تو رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، رسول گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات پورے پورے کمپلیٹ پہنچا دیتے ہیں۔ ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی، یعنی زیادہ کرنا، گھٹانا، کم کرنا نہیں کرتے، اور نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ تو رسول کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ رسول اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ سمپل ڈیفینیشن ہو گئی، انہیں رسول کہتے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہے ایک چیز اور یہاں نہیں لکھی، وہ ایڈ کرنا ہے آپ کو، کہ نبی اور رسول میں ڈیفرنس کیا ہے، کیا ڈیفرنٹ ہے، کیا ڈیفرنس ہے نبی اور رسول کے اندر۔ تو نبی کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی شریعت ملی ہو،
شریعت سے مراد اللہ نے کوئی کتاب دی ہو، اللہ نے کوئی صحیفہ دیا ہو، چھوٹی کتاب دی ہو، یا اللہ نے یہ گائیڈ کیا ہو یا بتایا ہو کہ آپ پرانے نبی کی شریعت پر باقی رہیے اور اسی کو آگے کنٹینیو رکھیے، تو نبی اسے کہتے ہیں جسے کوئی شریعت دی گئی ہو، چاہے نئی دی گئی ہو چاہے پرانی دی گئی ہو۔ اور رسول اسے کہتے ہیں جسے نئی شریعت دی گئی ہو۔ نئی شریعت سے مراد باقاعدہ جو اب تک کے نبی چلے آ رہے تھے ان کی جو باتیں تھی، اس سے الگ نئی نئی باتیں دی گئی اللہ کی طرف سے کہ بھائی آپ کی امت کو یہ کرنا، آپ کی امت کو یہ کرنا ہے۔ تو رسول جسے نئی شریعت دی گئی ہو اور نبی جسے شریعت دی گئی ہو، چاہے نئی دی گئی ہو چاہے پرانی دی گئی ہو، تو اس کا کیلکولیشن کیا نکلا کہ جو بھی رسول ہوگا وہ تو نبی ضرور ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ رسول ہے تو نئی شریعت دی گئی ہے، اور جب نئی شریعت دی گئی ہے تو شریعت بھی ساتھ میں آٹومیٹکلی آ گئی، اور جب نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ نبی یہ شریعت دی گئی لیکن نئی نہیں دی گئی ہے تو رسول نہیں ہوا۔ تو نبی اور رسول میں بیسک سا فرق ہے کہ رسول جسے نئی شریعت دی گئی ہو، نبی جسے شریعت دی گئی ہو، یعنی ہر رسول نبی تو ضرور ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اور رسول کتنے ہیں؟ جس طریقے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کی صحیح تعداد ہمیں نہیں پتا، اللہ کی کتابوں کی صحیح تعداد ہمیں نہیں پتا، سیم اسی طریقے سے اللہ کے کتنے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے رسول ہیں ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹ، لیکن جو مشہور اور معروف ہیں ان کا نام بتا دیا جائے گا۔ تو دنیا میں بہت سے نبی اور رسول آئے لیکن ان کی صحیح گنتی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے ہیں، یعنی ہم تمام کو یہ ایمان لانا ہے بس کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ہم ان سب کو برحق اور سچا نبی اور رسول مانتے ہیں بس۔ تو رسولوں کے بارے میں کیا جاننا ہے؟ رسول اللہ کے بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، رسول کوئی فرشتے نہیں ہوتے۔ یہ کنسپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے، نبی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ نبی اگر فرشتہ ہو جائے تو نبی اور انسانوں میں تو سملیرٹی نہیں ہوگی، تو پھر انسان نبی کی بات پر عمل کیسے کرے گا؟ بہت سے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ نبی کو تو اعلیٰ ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے، تو ان سے یہ سوال ہے کہ اگر فرشتہ کا آپ کو آ کے بتائے گا کہ آپ کے نفس پر، آپ کے اندر کے ڈیزائر پر کنٹرول کرو، تو آپ کیا بولو گے؟ بھائی آپ کے تو ڈیزائر ہی نہیں ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں کیسے گائیڈ کر رہے ہو؟ اور آپ ہمارے اندرون کے ڈیزائر کو کیسے جان سکتے ہو؟ فرشتے کو تو بھوک لگے گی نہیں، تو ایک انسانوں کی بھوک کو فرشتہ کیسے جان سکے گا؟ تو فرشتہ اگر کہے گا بھائی بھوکے رہو، روزہ رکھو، تو انسان اس کو جواب دے گا بھائی تو فرشتہ ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، خوشی کیا چیز ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے فرشتے خالی ہے، ان کو جن کاموں پہ لگا دیا وہی کام کر رہے ہیں۔ تو اگر نبی فرشتہ ہوں گے تو نبی کی خوبی تھوڑی نہ ہے یہ کوئی، بلکہ نبیوں کی خوبی ہے کہ نبیوں کے انسان ہونے میں۔ ہمارا ایک طبقہ ہے جس کو ٹی ٹی ایس کہتے ہیں، اور ٹی ٹی ایس کا فل فارم ہے ٹن ٹناٹن سنی، ہمارے لمبی ٹوپی والے بھائی، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اچھے بھائی ہیں ماشاء اللہ، اور ہمارے سارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن کچھ عقیدے جو خراب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نبی کو فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ بہت سی نعتوں کے اندر نبی کو اللہ سے بڑا بنا دیتے ہیں، اے نبی مصطفیٰ، یہ والی جو نعت ہے اس کے اندر آگے کا ورڈ یاد نہیں آ رہا ہے، اے نبی مصطفیٰ، تو اس طرح کی اور بھی بہت سی نعتیں جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بنا دیتے ہیں۔ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ کے در پر آئے ہیں، آپ کے در پر جو آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ارے بھیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ جائیں گے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خود محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے، تو نبی کو نبی کی جگہ پہ رکھنا ہے، اللہ نہیں بنا دینا ہے، تو نبی کو فرشتہ بھی نہیں بنانا ہے، چونکہ اگر نبی فرشتہ ہو جائے گا تو پھر انسانوں کے درمیان اس کا نبی بننا، اس کا میسنجر بننا کوئی زیادہ معنی نہیں رکھے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبیوں کو انسان بنا کر ہی بھیجا۔ تو نبی بشر ہوتے ہیں، انا بشر مثلکم یوحی الی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور تمام نبی اسی طرح انسان تھے، تبھی تو تمام نبیوں نے شادی کی ہے، ان کو بھوک بھی لگتی تو ان کو پیاس بھی لگتی تو ان کو نیند بھی آتی تو ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی، تبھی تو وہ انسانوں کے درمیان رہ کے انسانوں کے اندر کے ڈیزائر کو، انسان کے اندر کی خواہشات کو، انسانی ماحول کو جان سکتے تھے کہ کیا تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، خوشی کیا چیز ہوتی ہے، پریشانی کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے۔
اپنوں کے ساتھ دور رہنا کیا چیز ہوتی ہے، اپنوں کا دھوکہ دینا کیا چیز ہوتی ہے، مکہ والوں نے دھوکہ دے دیا تو یہ پریشانی کیا ہوتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا سپورٹ کرے تو یہ چیز کیا ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک انسان تھے نبی، سارے انسان تھے، اور تبھی تو انسانوں کا وہ پیغام، تبھی تو وہ انسانوں کو پیغام دیں گے، اور تبھی تو رائٹ میسج دے سکیں گے۔ ایک روبوٹ ہمیں کیا جانے، اور روبوٹ ہمیں کیا گائیڈ کرے گا، روبوٹ ہمارے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ روبوٹ کو پہلا ہی آنسر ہمارے اور تمہارے جیسے لوگ اور ہم سب یہ دیں گے، بھیا تو روبوٹ ہے، تو ایک مشین ہے، ہم مشین تھوڑی نا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں تو بیچارہ انسان اگر کام کرتا ہے نا، کوئی شوہر وغیرہ، تو عورتیں کیا کہتی ہیں، کرتے رہیے، تو شوہر کو آنسر میں دینا پڑتا ہے جواب، کیا میں کوئی مشین ہوں؟ اسی طریقے سے بہت سی عورتوں سے کام کروایا جاتا ہے گھروں میں، اور یہ ظلم کیا جاتا ہے، بیچاری وہ اکیلے ہو کر اپنے شوہر کو ہینڈل کر رہی ہے، ساس کو، سسر کو، پورے گھر کو، جوائنٹ فیملی کو، تو وہ کبھی کہہ دیتی کیا میں کوئی مشین ہوں، یا کوئی بچہ کہتا ہے کہ ہماری امی کوئی مشین ہے۔ تو دیکھیے، انسانوں سے کوئی اگر کام کروایا جاتا ہے حد سے زیادہ، تو وہاں یہ آنسر دیا جاتا ہے کیا میں کوئی مشین ہوں، کیا میں کوئی مشین ہوں کیا، کیوں بولا جاتا ہے؟ یعنی یہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ مشین تو کر سکتی ہے نان اسٹاپ کام، ہم لوگ انسان ہیں، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، ہمارے بھی کچھ خواہشات ہے۔ تو دیکھیے، یعنی مشین کو آپ کی خواہشات کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن انسانی کو پتہ چلے گا۔ یہ ایک بیسک چیز ہے، ایک بیسک کنسپٹ ہے، ایک فطری چیز ہے، اور اسی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو انسان ہی بنا کر بھیجا۔ اس لیے مسکنسپشن جو لوگوں کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے، اور اگر ہے اس کو کلیئر کر لیں آپ، کہ نبی کا فرشتہ ہونے میں، نبی کا کوئی عجیب مخلوق ہونے میں کمال نہیں ہے، بلکہ نبی کا ایک انسان ہونے میں ہی کمال ہے۔ اور اس لیے حسان بن ثابت اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں، وہ احسن من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء۔ تو ایک انسان ہی کی تعریف ہی کی جا سکتی ہے، اگر فرشتے کی تعریف یہ کی جائے کہ وہ احسن من کلم ترقت عینی، کہ آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، تو فرشتوں کی کوئی تعریف ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو دکھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر وہ دکھ بھی رہے ہیں وہ خوبصورت، تو فوراً پہلا آنسر یہ آئے گا وہ تو فرشتے ہیں۔ روبوٹ کوئی کتنا بھی خوبصورت اے آئی سے بنا دے تو لوگ فوراً کہیں گے اے آئی ڈیزائنر ہے، یہ اے آئی سے ڈیزائن کی گئی یہ چیز ہے۔ اور اے آئی سے کیسے خطرناک خطرناک خوبصورت خوبصورت، کالے کو بالکل گولڈ اور گولڈ کو بالکل جو ہے ماشاء اللہ ہیرا، اور اتنا خوبصورت بنا دیا جاتا ہے کہ ریئلٹی بالکل چھپ جاتی ہے۔ تو لوگ بولتے ہیں یہ اے آئی کا دھوکہ ہے۔ تو ہمیں یہ بات کا احساس ہے کہ خوبصورتی مشین کے اندر آ سکتی ہے، فرشتہ وہ خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن انسان، اگر انسان خوبصورت ہے تو پھر انسانوں کو تعجب ہوتا ہے، واقعی تو ماشاء اللہ کیا اللہ نے حسن دیا ہے، ماشاء اللہ کیا اللہ نے علم دیا ہے، ماشاء اللہ کیا خوبصورتی۔ تو یہ ماشاء اللہ وہی ہوگا کہ جو آپ کے لیول کا ہوگا، اور جو آپ کی جنس سے ہوگا۔ تو نبی اگر فرشتہ ہو جائے، نبی اگر اللہ ہو جائے، تو کوئی کمال نہیں ہوگا نبی کے اندر، بلکہ نبی کی توہین ہو جائے گی۔ نبی کی کمال، نبی کا کمال اور نبی کی تعریف ان کے انسان ہونے میں۔ اس لیے اب اگر یہ بولا جاتا ہے کہ میری آنکھوں نے ہمارے نبی جیسا دیکھا ہی نہیں، اور اللہ کسی ماں نے ہمارے نبی جیسا جنا ہی نہیں، تو یہ تب تعریف ہوگی جبکہ اللہ کے نبی کو فرشتہ نہیں بلکہ انسان مانا جائے، اور تمام نبیوں کو انسان مانا جائے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کی کیا تعریف ہے؟ نبی ایک انسان ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندوں تک وہ میسج پہنچاتے ہیں۔ یہاں نان مسلم کی طرف سے آبجیکشن کیا جاتا ہے، نان مسلم میں ایتھیس آتے ہیں، جیوس آتے ہیں، کرسچن آتے ہیں۔ چلیے کرسچن تو نہیں کرتے ہیں سوال، جیوس بھی نہیں کرتے ہیں، نان مسلم میں زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی ایتھیس اور ایکس مسلم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ایتھیس؟ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیوں کیا لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ تو ناانصافی کر رہے ہیں، یہاں پر ارکم جی ہیں، فاطمہ جی بھی ہیں، محمد ارمان انصاری بھی ہیں، شارق صاحب بھی ہیں۔ تو ایکس مسلم اس طرح کوشچن کرتے ہیں، یار ہم نے کیا ظلم کیا تھا، ہمیں نبی بنا دیتے، چونکہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، اور نبی تو جنت میں جائیں گے، تو اللہ نے ظلم کیا ہمارے ساتھ؟ یہ کوشچن اس طریقے سے پورٹری کیا جاتا ہے۔ اب عام مسلمان جب سنتا ہے تو بولتا ہے بات تو صحیح ہے۔ تو دیکھیے اس طرح سے اگر کوشچن کیا جائے تو سب سے پہلے اپنے دماغ کو اس طرف لے کے جانا ہے، سمپل سا کوشچن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمامی انسان کو میسنجر بنا دے تو میسج اس کو پہنچایا جائے گا؟ یہ تو پھر یہ ہو جائے گا بھائی بنانے والے کو ہی نہیں پتا تھا میں نے کیوں چیز کی۔ یعنی پوری دنیا میں اگر کریٹر ہی لوگ ہوں گے،
یعنی صرف ساری چیزوں کو کریٹ ہی کرنے والے ہوں گے تو کون اس کی کریشن کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اور آسان مثال لے لیتے ہیں، سب نوکر کون بنتا ہے؟ ایک آدمی جو اس سے کمتر ہوتا ہے یا مال میں کم ہوتا ہے، اسباب میں کم ہوتا ہے، تو پھر آدمی نوکری کر رہا ہوتا ہے۔ سبھی ماشاءاللہ ایک اسٹینڈرڈ لیول کے ہوں گے، ہائی کلاس کے ہوں گے، کون کسی کا نوکر بنے گا؟ پھر نوکر بھی مارکیٹ میں نہیں ملنے والے۔ تو ایک انسان اگر ایک ہی لیول کے ہو جائیں گے تو پھر دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی ان کو۔ تو اگر سبھی کو میسنجر بنا دیا جائے گا، سب تو اللہ کے نبی ہو جائیں گے، سب اللہ کے نبی ہو جائیں گے، تو پھر میسنجر بنانے کا فائدہ کیا؟ میسنجر کہتے ہیں اسے جو میسج پہنچائے، تو میسج اب کس کو پہنچائیں گے؟ سب میسنجر ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات کہ جس طریقے سے اس بوٹل کا بنانے والے کو یہ پتا ہے کہ یار یہ بوٹل بنی ہے تو یہ اوپر چھوڑ دو، یہ ڈھکن ایسا ہونا چاہیے، تو اب کوئی دوسری پلاسٹک یہ بولے، کیا آبجیکشن کر سکتی ہے مارکیٹ میں جو دوسری پلاسٹک پڑی ہوئی ہے؟ کہ یہ گلاس بولے نہیں نہیں مجھے بوٹل کیوں نہیں بنایا گیا، اب بوٹل بولے نہیں مجھے گلاس کیوں نہیں بنایا گیا؟ ان دونوں سے بولا جائے گا بھیا تمہیں جس نے بنایا نا اس کی مرضی ہے، بوٹل کو بوٹل بنائے، گلاس کو گلاس بنائے، تمہیں کیا آبجیکشن کا حق ہے؟ وہ مالک ہے، اسے حق ہے، وہ کیسے بھی بنائے۔ تو کوئی بھی پلاسٹک آ کے سوال نہیں کرے گی اپنے مالک سے، مجھ سے جو ہے وہ BMW کو نہیں بنائی گئی، مجھ سے جو ہے وہ سوئفٹ کو نہیں بنائی گئی، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں کیوں بنا دی گئی، مجھ سے سائیکل کیوں بنا دی گئی؟ بھیا پلاسٹک ہے، ہم کہیں بھی یوز کریں تمہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور مالک کو یہ حق ہوتا ہے وہ اپنی چیز کو کہیں بھی استعمال کرے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، تو وہ جو چاہے وہ کرے، اور مالک جو بھی کرتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ اس کو حق ہے۔ تو ایک دنیا کے اندر ایک مالک بھی غلطی نہیں کرتا، لیکن غلطی کا امکان یہاں پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو غلطیوں سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی کریں گے صحیح کریں گے، اور اللہ کو حق اختیار ہے، جیسے کہ عام انسانوں کا اختیار ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کی اگر بنائی ہوئی ہے، یعنی آپ نے کوئی کتاب لکھی، آپ نے کوئی چیز کریٹ کی، تو اس کے اندر کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا کہ اس کی ڈگی آگے کیوں، اس کی ڈگی پیچھے کیوں ہے، اس کا رائٹ سائڈ کیوں ہے، اس کا لیفٹ سائڈ کیوں ہے۔ تو بھیا اس نے بنایا ہے، اس کو اپنے اختیار ہے، اور یہی کوشچن کا آنسر وہ دے گا، مجھے اپنا اختیار ہے، یہ میری کریشن، یہ مجھے اختیار ہوتا ہے اپنی کریشن میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اللہ کو کس کو نبی بنانا ہے، کس کو انسان بنانا ہے۔ دوسرا آنسر ہوا۔ تیسرا آنسر، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اور حکیم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے چیزیں چلانی ہے۔ جس طریقے سے کوئی ایکسپیرینس والا شخص ہو تو کس چیز کو کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے، وہ اس کو لیڈ کرتا ہے اس طریقے سے۔ لیڈرشپ اور لیڈر بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ کرکٹ کی مثال لے لیں، کوئی کیپٹن ہوتا ہے، وہ فیلڈنگ لگاتا ہے، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کو بولنگ کیوں دے رہے ہیں، یہ فیلڈنگ یہاں کیوں لگا رہا ہے، 30 یارڈ سرکل کے اندر کیوں لگا رہے ہیں، باہر کیوں نہیں کھڑا کر رہے ہیں اس کو؟ تو اب باہر والے آدمی کو سمجھ میں نہیں آنے والا، یا وہاں پر رہ کے کسی کو سمجھ میں نہیں آنے والا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اپنا مائنڈ ہے، اور میں اپنے مائنڈ سے فیلڈ سیٹ کر رہا ہوں، اور سیٹ کرنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہاں پر یہ شاٹ مارے گا اور جو ہے وہ کٹن بال ہو جائے گا یا آؤٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے حکیم ہے، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر ساری چیزوں کو اللہ پیدا کرنے والے، تو اللہ کو نہیں پتا ہوگا؟ تو اللہ کو پتا ہے نظام مجھے کیسے چلانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، اور کس کو انسان بنا کر رکھنا ہے اور اس کو آزمائش میں ڈالنا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت عملی ہے۔ تو چونکہ نظام چلانا تھا، سبھی نبی ہو جاتے تو نظام کہاں چلتا؟ اللہ کو کچھ کو نبی بنانا تھا، کچھ کو انسان بنا کر رکھنا تھا، اور نبی بھی انسان نہیں ہوتے، لیکن کچھ کو عام بنانا تھا، کچھ کو خاص بنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خاص کیا، عام انسانوں کو عام کیا، اور نبی کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا، اور نبی کی ہدایت بھی ڈیپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ماننے پر، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، اور انسانوں کی ہدایت بھی ڈیپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ماننے پر، اللہ کے رسول کو ماننے پر، اور ہم بھی اگر اس کے ساتھ مر جائے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ 2 جواب دیے جا سکتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اب آپ کو یہ کلیئر کر لینا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہوتے ہیں، اور نبی اور رسول کا انسان ہونا ہی یہی خوبصورتی ہے ان کی، نہ کہ فرشتے ہونے میں۔ دوسری چیز بتائیے آج آپ کو کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ نبی اور رسول میں بیسک سا ڈیفرنس ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں انہیں نئی شریعت دی جاتی ہے، اور نبی کو شریعت دی جاتی ہے۔ اس حساب سے جو رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا اس کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، نبی اور رسول کتنے ہیں؟ اس کا جواب کہ بہت سے ہیں، ہمیں صحیح تعداد نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی اور رسول ہیں سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہو گیا۔ سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے جو رسول ہے وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی واضح کیا ہے۔ قرآن اور ہمیں سیرت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، حدیث سے۔ سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دونوں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے،
آج اس پر بھی ڈیبیٹ ہوتی کہ سب سے پہلے پیغمبر کون تھے. اس میں ڈفرینٹ اوپینین ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے پیدا کیا انسانوں میں. مخلوق کی بات نہیں ہو رہی ہے. انسانوں کے علاوہ جانور، چرند پرند، درخت، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق میں اللہ نے کس کو پہلے پیدا کیا یہ بات کہیں نہیں ہے. ہاں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک ہندوستان. اچھا، میری آواز کٹ رہی ہے، اوکے میں قریب آ جاتا ہوں. اور دوسروں کو بھی کٹ رہی ہے بتائیے ذرا، کیونکہ ریکارڈنگ میں بھی کبھی کبھی کٹتی ہے آواز. میں دور سے بولتا ہوں نا تو کٹنے لگ جاتی ہے. ابھی کٹ رہی ہے؟ دوسروں کو بھی کٹ رہی ہے؟ بتائیے گا. آواز کٹنے لگ جائے یہ بات صحیح ہے آپ نے. جیسے میری آواز کٹنے لگ جائے تو 4-5 لوگ کمنٹ کر دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے، تو ورنہ ریکارڈنگ بھی ایسی کٹی کٹی رہ جاتی ہے. آپ اگر نہیں دھیان دلائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اوکے، تو بات یہاں چل رہی تھی کہ آج دونوں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے پیغمبر کون تھے، اس میں ڈفرینٹ اوپینین ہے. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے پہلے انسان. کیا انسانوں سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی؟ ہو سکتی ہے، نہیں پتا، لیکن سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہمارا ایمان ہے. نہیں مانو گے آپ، کوئی حرج نہیں، اس سے آپ نان مسلم نہیں ہو جاؤ گے، آپ مسلمان ہی رہو گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فروعی ہے، صرف سیکنڈری درجے کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہے، یہ ماننا تو ضروری ہے. یہ نہیں مانیں گے تو پھر مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ اس میں کوئی ڈفرینٹ اوپینین نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے. اور نبوت ختم ہو چکی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل کر کے کتابوں کا سلسلہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے. جو نہیں مانتا اللہ کے نبی کو آخری نبی، وہ مسلمان نہیں ہے. جیسے کہ قادیانی احمد غلام احمد رضا قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں. آج کل انڈیا میں شکیل فتنہ چلتا ہے، شکیل بن حنیف کا، وہ لوگ اس کو نبی مان رہے ہوتے ہیں. محمد جون پوری صاحب کا فتنہ چل رہا ہے، وہ لوگ اس کو مان رہے ہوتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں مہدی کا فتنہ چل رہا ہے. کچھ لوگ قادیانی زیادہ ہے. اور دھرو راتی جیسے یوٹیوبر قادیانی کو مسلمان کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی نالج اتنی نہیں بیچارے کی. اس کی اپنی فیلڈ کی نالج اچھی ہے، لیکن جب وہ اس فیلڈ میں آتا ہے تو بیچارے کی نالج زیرو ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی فیلڈ میں رہا کرے. قرآن پہ جب بیان دینے بیٹھتے ہیں تو یہی حالت ہوتی ہے. تو اب اس کو اگر آپ لوگ سنتے ہیں یا اس طرح سے اور بھی لوگوں کو آپ سنتے ہیں، قادیانی مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ مسلمان ہونے کے لیے بیسک چیز ہے اللہ، رسول، اور ایٹ لیسٹ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ماننا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا اور کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ کے نبی کے وفات کے بعد مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. جو وہیں سے شروعات ہوگی، جو آج تک لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں. دعویٰ مینس اپنے آپ کو نبی بولتے ہیں، نہیں ہے کوئی نبی. تو قادیانی کیا کرتے ہیں؟ غلام محمد رضا قادیانی کو نبی مانتے ہیں آخری. اللہ کے نبی کو نبی بھی مانتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نبی ہے، لیکن آخری نبی کس کو مانتے ہیں؟ غلام احمد رضا قادیانی کو. جیوس کیوں کافر ہے؟ یہودی جو ہیں وہ کیوں کافر ہیں؟ چونکہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے. دیکھو، اللہ کے نبی کو نہیں ماننے کی وجہ سے کافر ہو گئے. کرسچن کیوں کافر ہیں؟ کیوں جائیں گے جہنم میں؟ یہی ریزن ہے. حضرت عیسیٰ کو مانتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے. جب ہمارے نبی کو آپ مانو گے نہیں، جو اب اس شریعت میں آپ موجود ہو. کرسچن کو ہم یہ کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا ضروری تھا. جیوس سے ہم کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری تھا. اب یہ جو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد جو نبی ہیں وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہمارے نبی پر ایمان لانا لازم ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے. تو اب کرسچن اللہ کو مانتا ہے، جیوس بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان لوگ کافر کیوں ہیں؟ ہمارے نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے. ہندو کافر کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے کی وجہ سے. اور ایکس مسلم کیوں؟ چونکہ وہ تو کسی کو نہیں مان رہا ہوتا، اس وجہ سے. تو مین کنسپٹ ہی غلط ہے. تو جیوس ہاں حضرت ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے. مسلمان کی خوبصورتی دیکھیے، اسلام کی خوبصورتی دیکھیے. اسلام کہتا ہے کہ کسی ایک بھی نبی کا انکار کرو گے تو مسلمان نہیں رہو گے. سبحان اللہ.
یعنی اگر اس وقت کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مانتا ہوں، وہ مسلمان نہیں رہے گا، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن جن رسولوں کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں ہیں ان رسولوں پر تو ہم کھلے طور پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، اور جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ان کے بارے میں بھی یہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو قرآن میں ہے، تو اس وقت کوئی بھی کامل مسلمان، یعنی کامل سے مراد مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر آج کو یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو مسلمان نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جیوس سے کہ آپ کیسے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی یعنی ہمارے نبی کو نہیں مان کر بھی آپ جیوس ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا بھی اسلام میں ضروری ہے۔ یہی کرسچن سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر آج کا مسلمان ایمان نہیں لاتا تو مسلمان نہیں ہے۔ تو نبیوں پر ایمان لانا سب پر ضروری ہے، یعنی ہم تبھی مسلمان ہوں گے جب ہم یہ مانیں گے کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم اور جو جو نبی کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت شیس، حضرت تو ان تمام کو ہمیں نبی ماننا ہے۔ ایک کو بھی اگر ہم نے بول دیا کہ نبی نہیں تھے، ہم مسلمان اسی وقت نکل جائیں گے مسلمان کی فہرست سے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ تمام نبیوں کو نبی ماننا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو قادیانی اللہ کے نبی کو نبی تو مانتے ہیں، لیکن سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ تو جیوس تو نبی نہیں مانتے، عیسائی تو نبی نہیں مانتے ہمارے نبی کو، اور قادیانی ہمارے نبی کو نبی مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ بھی کافر ہے۔ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے جنازے کی نماز بالکل بھی نہیں ہوگی، اور ان کو کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر کافر ہے اس کو کافر ہی کہا جائے گا، اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ تو آج کی اس درس میں آپ کو پتہ چل رہی ہے باتیں کہ پہلے پیغمبر کے بارے میں جو ڈیبیٹ ہے، اور اگر حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں کہ نہیں ہے، اس میں اگر آپ آگے پیچھے ہو رہے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں لیکن حضرت آدم کو نبی تو ماننا ہے آپ کو علیہ السلام، اور اس کے علاوہ جن جن نبیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے جب صاف آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان تمام کو اللہ کے نبی ماننا ضروری ہے، تبھی آپ مکمل مسلمان ہوں گے۔ مکمل مطلب مسلمان ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ایمان رکھنا بھی ضروری کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری پیغمبر ہے۔ اوکے، تو جب آپ سے یہ سوال ہوگا سب سے پہلے پیغمبر کون، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے آخری پیغمبر کون، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور آپ کے بعد جو شخص بھی نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ تو آج یہ بات اس سے پہلے بھی کلیئر تھی آپ کی، اور آج اور کلیئر ہو گئی ہوگی۔ رسولوں میں سب سے افضل کون ہے؟ دوسری ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ ہاں افضل کون ہے، تو یہاں بھی ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ بہت مسکنسیپشن ہے لوگوں کے درمیان، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر ہی مسٹیک کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے، یعنی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ معجزے دیے ہیں، ایک زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن کیا مثال کے طور پر ارکم صاحب کو کچھ زیادہ آ رہا ہے تو ارکم کا صاحب کے زیادہ آنے سے کیا ارمان صاحب برے ہو گئے؟ آج یہی سمجھا جاتا ہے، اس کو زیادہ آ رہا ہے تو کیا کسی کے زیادہ آنے سے کیا دوسرا برا ہو گیا؟ یہ سب سے بھونڈی اور سب سے بیکار دلیل ہے کسی کے اچھا ہونے کو ثابت کرنے کے لیے۔ نان مسلم میں جو ہمارے ہندو بھائی وہ یہی کہتے ہیں، وہ اسی طریقے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ تم اچھے نہیں ہو۔ اچھا ہم اچھے نہیں تو کیا آپ اچھے ہو گئے؟ یا کسی کا برا اس طرح ثابت کرنا کہ وہ اچھا نہیں تو یہ برا ہوگا، یہ غلط کرائٹیریا کسی کے صحیح اور غلط اور کسی کے اچھے برے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے۔ کسی کا کوئی بڑا، دو لڑکے ہیں تو بڑا بھائی زیادہ اچھا ہے پڑھنے کے اعتبار سے، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا یہ مطلب کہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ خراب ہے؟ نہیں، چھوٹا بھائی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، باقی وہ بھی اچھا ہے، دونوں اچھے ہیں، لیکن ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے جو سب کو نہیں حاصل ہوتا ہے، کہ سارے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ اچھے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی زیادہ پک اپ کرنے والا ہوگا، کوئی دیر سے کرے گا، لیکن سب اچھے ہیں۔
تو رسول سب اللہ کے بندے ہیں نیک، اور سارے رسول اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ان سے گناہ ہوگا تو معاف کر دیا جائے گا، اور ہمیں معافی مانگنی پڑے گی، بس تھوڑا سا اتنا فرق ہے۔ لیکن رسول سب کے سب مرتبے میں، مقام میں، رسول ہونے کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے تھوڑی تھوڑی فضیلت ہے ایک دوسرے پر۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اب کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے الگ معجزے دیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی کا معجزہ دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ قم باذن اللہ، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور بھی اللہ نے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ اللہ نے دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ نے دیا تھا۔ ان تمام کی چیزیں جو ہے وہ جمع کرے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر اکیلے اللہ نے ساری چیزیں عطا فرمائی تھی۔ اور اسی وجہ سے جو فارسی کا شاعر ہے وہ کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن، اور حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا اور مردے کو زندہ کر دینا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھوں میں چمک کا ہونا، یا عصا بنا دینا، اور عصا سے جو ہے وہ اژدہا بنا دینا۔ یہ جو تین معجزے ہیں، ان تین معجزوں کو ڈیفائن کیا ہے شاعر نے پہلی لائن میں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن۔ یہ جو الگ الگ معجزے ہیں، خوبصورت ہونا، مردے کو زندہ کرنا، اور اپنے ہاتھوں میں چمک رکھنا، اور لاٹھی سے اژدہا بنا دینا، یہ سب الگ الگ جو کوالٹیز ہیں، الگ الگ جو معجزے ہیں، الگ الگ جو میریکل ہے، آنچ خوبا ہما دارن، یہ سب نبیوں میں الگ الگ طور پر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ اللہ نے آپ اکیلے کے اندر ساری صلاحیتیں رکھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے معجزے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ تو کیا ہمارے نبی میں سارے معجزے کے ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے مقابلے میں خراب ہو گئے؟ ہمارے نبی کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ خراب ہو گئے؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، حضرت عیسیٰ بھی نبی ہیں علیہ السلام، بس فرق اتنا ہے کہ فضیلت میں زیادہ جو بڑے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام ہیں۔ باپ کی چار اولاد ہے، چاروں اولاد باپ کی اولاد ہی ہے، بس فرق اتنا کہ کوئی زیادہ اچھا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن سب اچھے ہیں۔ تو آج بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے اسپیکر، چاہے میل ہو یا فیمیل ہو، آپ غور کریے گا، اس میں بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ یہ نبیوں کی توہین ہے۔ توہین کہتے ہیں انسلٹ کو، اور توہین کے ایک ہوتا ہے بلیسفیمی، ایک ہوتا ہے کریٹیسائز۔ انسلٹ کرتے، انسلٹ توہین کرتے نبیوں کی، کیسے؟ بیان میں یہ بولیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہیں دیا جو ہمارے نبی کو دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ استغفر اللہ، کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ تو خالی رہ گئے اس سے، حضرت موسیٰ تو خالی رہ گئے اس سے، ہمارے نبی کو اللہ نے دیا ہے۔ ارے بھیا، اس طریقے سے آپ نبی کو بیان کر رہے ہو کہ ان کے مقابلے میں دوسرے نبی کو ایک دم نیچا کر دے رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی نبی تھے، دوسرے نبی نبی نہیں تھے۔ اگر کوئی بندہ اس مجلس میں یہ سوچ لے حضرت موسیٰ کے بارے میں، ارے یار حضرت موسیٰ کو تو کچھ بھی نہیں دیتا، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ کو تو کچھ بھی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا، تو اس سوچنے کی وجہ سے آپ کا ایمان ڈگمگائے گا، آپ تو مسلمان ہونے سے نکل سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، بیلنس کرنا ضروری ہے۔ سب نبیوں کو برابر نبی مانے، اور اللہ نے جو معجزے زیادہ دیے تو اس بیس پر ہم یہ کہیں گے کہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو معجزے دیے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں والے معجزے عطا فرمائے۔ یہ فضیلت اس طریقے سے بیلنس کر کے بیان کرے کہ پہلے سب نبیوں کو بھی بیان کرے، پھر اللہ کے نبی کی فضیلت کو بھی بیان کرے۔ ہوتا یوں ہے کہ سب کی برائی بیان کر دی جائے گی، حضرت موسیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا، حضرت موسیٰ تو جو اس سے خالی تھے، ان کو پریشانی آئی، فرعون کے دربار میں گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برائی بیان کریں گے، استغفر اللہ، مسلمان ہو کر، مقرر ہو کر، عالم ہو کر، حافظ ہو کر، مفتی ہو کر، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے بیان کے نشے کے اندر کہ میں نبیوں کی برائی کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کی تعریف کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ دوسرے نبیوں کی برائی کی جائے۔ ربیع الاول کے سیرت کے جلسے کے اندر ہمارے نبی کی تعریف کے چکر میں سارے نبیوں کی برائی کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، ایمان ان کا جو ہے وہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی تعریف، ہمارے نبی کی ہسٹری ہمیں یاد ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی تعریف، ہمارے نبی کی ہسٹری کے چکر کے اندر ہم سارے نبی کو ہی جو ہے وہ ان کی انسلٹ کر دیں۔ یہ بیلنس کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کوئی بھی کتاب اگر آپ ایسی پڑھیں، کوئی بھی لیکچر اگر آپ ایسا سنیں، تو آپ فوراً اس کو پھاڑ کر پھینکیں۔ آپ میرے پاس پڑھ رہے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں،
یہ بالکل آپ کے عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے، چاہے کتنا بڑا بھی آدمی ہو، اگر وہ بیلنس نہیں رکھتا۔ یہی بات صحابہ کے درمیان ہے، صحابہ سارے برابر ہیں، ہاں البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پر فضیلت دی ہے، تو فضیلت کی وجہ سے کوئی دوسرا خراب نہیں ہو جاتا، دوسرا غلط نہیں ہو جاتا، وہ بھی صحیح ہے، اور ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ امید کرتا ہوں تھوڑا سمجھ گئے ہوں گے، سوچا تھا بہت آگے تک لے کے جاؤں گا، لیکن بات ہی ایسی نکل آئی، اور اس طریقے سے بات بیچ میں نکل آئے گی تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ جو بھی مارکیٹ میں چلتا ہے اس کو ساتھ میں لے کے آپ کو ایکسپلین کروں۔ تو کیا ہے جواب؟ رسول میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں، آپ کو سید الانبیاء، سید الملائکہ، سید البشر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد بعدت خدا تو ہی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا سب سے بڑا اور زیادہ بڑا ہوا مرتبہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی فضیلت ہے۔ لیکن اس فضیلت کی وجہ سے کوئی نبی خراب نہیں ہو گیا یا کوئی نبی غلط نہیں ہو گیا، یہ بات ہے، یہ بیلنس یہ دماغ میں رکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو کون بتائے گا؟ سر کے اوپر سے تو نہیں چلی گئی باتیں؟ آپ لوگوں کو آ رہی ہے باتیں؟ ذرا ہینڈل سر کے بتائیں، آ رہی ہے دماغ میں باتیں سبھی کے؟ اوکے، تو کون ایک بتا دے گا آپ میں سے؟ کوئی ہے بتانے والا؟ چلیے ابو طلحہ صاحب بتائیے، آپ فٹاک سے رسولوں کے بارے میں کیا کیا ایمان رکھنا چاہیے ہمیں، کوئی ایک جن بتا دے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رسولوں کے بارے میں ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اور اللہ رسول ہی تعالی وعباد الرحیم۔ ہوں ہاں و رسولی پہ ہم نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ہم ان سب پر ہم کو ایمان لانا ضروری ہے۔ ہوں تو رسول کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جن کو نئی شریعت دی گئی ہو ان کو رسول کہتے ہیں، نہیں، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور نبی ان کو کہتے ہیں جن کو کوئی پرانی شریعت ہو یا اسی شریعت کو جو ہے نا آگے ان کو صحیفے دیے گئے ہوں، ہوں ان کو نبی کہتے ہیں۔ ہوں لیکن کوئی نبی جو ہے نا وہ رسول نہیں ہو سکتا، لیکن رسول جو ہوں گے وہ نبی اور رسول دونوں ہوں گے۔ ہوں گڈ، ماشاء اللہ۔ اور سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ سب سے آخری کون ہے؟ جی جی سب آمنہ سے جی، پہلے جو آمنہ جی آپ بتائیے، آپ ہیں یہاں پر؟ کوئی مدینہ کی گلیوں میں تو نہیں گھوم رہا ہے؟ چلیے شارق صاحب آپ بتائیے۔ فوراً ہینڈ ریز کریں تو فوراً مائک انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے پہلے نبی جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، اور جو آخری نبی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اوکے، چلیے تو ابھی تک کی جو باتیں ہوئی کمنٹ میں اور ہینڈ ریز کر کے بتائیے، آپ سب کو سمجھ میں آئی؟ بہت ساری باتیں میں نے آبجیکشن اور ایلیگیشن جو ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں کور کرتے جاؤں گا، چونکہ ہم ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں نان مسلموں کو، تو ہمیں پالا پڑ رہا ہے سب کا۔ ہم جوز سے بات کرتے ہیں، کرسچن سے بات کرتے ہیں، نان مسلم ہندو سے بات کرتے ہیں، اس لیے ایک بینیفٹ ہے آپ کو ہمارے پاس پڑھنے کا کہ سب عقیدہ جب آپ پڑھیں گے تو صرف ون سائڈڈ نہیں پڑھیں گے، بلکہ میں پورے دنیا میں جس طریقے سے جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو لے کر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، تاکہ آپ کا دماغ پورے طور پر کھلا رہے۔ اور عقیدہ اس لیے بہت میں محنت سے پڑھاؤں گا آپ کو، عقائد میری یہ چاہت ہے کہ عقائد ہمارے عقائد صاف اور کلیئر اور مضبوط ہونا ضروری ہے، اور اگر اس میں کوئی آبجیکشن ہو تو ضرور پوچھیے گا، تاکہ ہم اگر اس میں مضبوط ہو گئے تو ہم نے پڑھ لیا تھا عقیدے کے بارے میں، اگر ہمارا عقیدہ کلیئر ہے انشاءاللہ اپنے گناہوں کو سزا پا کر جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو عقیدہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے آج کے زمانے کے اندر، اور عقیدے میں خود خوب مضبوط بننا ضروری ہے، اور ایک ایک کو جاننا ضروری ہے، اور خود یہ دیکھنا ہے کہ میں مسلمان بچاؤں کہ نہیں بچاؤں، اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنا ہے۔ بہت بہتر سمجھ میں آیا۔ ٹھیک ہے، چلیے ماشاء اللہ، تو اب ہم چلتے ہیں آج کے دوسرے سبجیکٹ کی طرف۔ فاطمہ جی آپ یہاں پر ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہیں۔ اور عرفان صاحب آپ ہیں یہاں پر؟ اوکے، چلیے آج کے دوسرے سبجیکٹ ہے ہمارا مسائل، اور مسائل کے لیے ہم نے ایک دوسری پی ڈی ایف آپ کو شیئر کی ہے، تو ذرا ہینڈ ریس کر کے بتائیے وہ پی ڈی ایف گروپ میں آ گئی؟ سب نے دیکھ لی؟ تھوڑی دیر پہلے بھیجی تھی، آ گئی نا؟ سب نے ڈاؤن لوڈ کر لی؟ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا سبھی حضرات اس کو، اور جو پہلے بھیجی تو اس کو سیو کر کے رکھ لیجیے، کسی کو شیئر وہ بھی مت کیجیے گا، یہ سب پرائیویٹ ہے،
دونوں ہی ہم نے تیار کی تھی، لیکن یہ والی جو اس میں تھوڑا زیادہ باتیں ہیں لیکن زیادہ ایزی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اسی سے پڑھا دوں آپ کو. دونوں ہیں، میں کبھی یہ والی پڑھاتا ہوں کبھی یہ والی پڑھاتا ہوں. اسٹارٹ تو وہی والی کی تھی، اس کو سنبھال کے رکھیے گا، پہلی جو دی تھی. آپ جو دی ہے اس کو بھی سنبھال کے رکھیے گا سب اپنے پاس. پڑھنے کے بعد آپ اپنے طور پر کر سکتے ہو، جب تک پڑھ رہے ہیں تب تک اس کو پرائیویٹ رکھیں. چلیے، تو اب آپ کے پاس پی ڈی ایف ہے تو میں یہاں سے شیئر کر رہا ہوں اسی پی ڈی ایف کو. آپ کی اسکرین پر پی ڈی ایف نظر آ رہی ہوگی، بتا دیجئے کہ صحیح ہے اور زوم کر دوں. وہ ایک نوجوان بتا دے صحیح ہے، نظر آ رہی ہے، اور زوم کرنے کی ضرورت ہے یا کافی ہے؟ زیادہ زوم تو ہوگا بھی نہیں، کافی ہے، ٹھیک ہے. اور زوم تھوڑا تو بھیا، اور زوم، ہاں ایک دم پھٹ جا رہا ہے، اس سے زیادہ زوم نہیں ہوگا. ذرا دیکھیں ہم، زوم ہوتا ہے اس سے زیادہ؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا شاید، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اس میں شاید آپ لوگوں کو پھٹ بھی جائے گا وہاں پر. اتنا کافی ہے نا؟ ٹھیک ہے، چلیے. یہ لاسٹ زوم ہے، اس سے زیادہ زوم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور زوم کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ آپ اپنے طور پر وہاں زوم کر سکتے ہیں، اپنے طور پر یعنی اپنے پاس کھول کر زوم کر سکتے ہیں آپ. تو آپ بتا دیجئے نظر آ رہی ہے؟ تھوڑی بہت سبھی کو نظر آ رہی ہے برابر؟ ہینڈ ریز کر دیں فٹافٹ. آ رہی ہے نظر؟ جی مفتی صاحب، ہماری اسکرین پہ زوم ہو جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں ٹھیک سے ہے، ہم زوم کرنا ٹھیک ہے، ہے تو آپ ہم وہاں کر سے زوم سکتے کر ہیں اپنے سکتے ہیں، نو موبائل سے. پرابلم. اوکے، ٹھیک ہے. چلیے، ریکارڈنگ کا حصہ بنانے کے لیے بھی اتنا زوم تھوڑا سا ہم کرتے ہیں. اپنے طور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے وہاں پر اسکرین پر، اس وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. چلیے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں اب اس پی ڈی ایف سے ہم. دیکھیے، اس کے اندر جو شروع میں باتیں ہیں وہ میں نے اٹیچ کر دی، جو ہم نے آلریڈی پڑھ رکھی ہے. کیا کیا پڑھ رکھا ہے ہم نے؟ علم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، فضائل والا علم اور مسائل والا علم. ماشاءاللہ یہ باتیں بہت شروع میں آ چکی تھی. اور اس کے بعد ہم نے جلدی ہی ابھی اہم شرعی اصطلاحیں یعنی جو شریعت کی ٹرمنالوجی ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، آپ سے پوچھی بھی تھی، اور اس کو بھی یہاں پر اٹیچ کر دیا ہے. اوکے. اور آج ہم شروع کریں گے وضو کے فرائض سے. جو کچھ ہم نے اس پی ڈی ایف میں پڑھا تھا وہ آگے آئے گا یہاں پر واپس سے، تو دیکھ لیا جائے گا، ریوائز کر لیا جائے گا. ابھی یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم. ایک دم ایکٹیو رہیے گا. بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ پہلے سے ہمیں پتہ ہے، لیکن تھوڑا ایک نئے طریقے سے پتہ چل جائے گی، اور نئی طریقے سے بیان کرنے آ جائے گا، اور اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، چلیے. وضو کے فرائض. فرائض یہ ہے اصل میں پلولر ہے، سنگولر آتا ہے وضو، سنگولر آتا ہے فرض، اور فرض کا پلولر آتا ہے فرائض. تو وضو کے فرائض کا میننگ کیا ہوا؟ وضو کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، جو ضروری ہے، جو کمپلسری ہے، ان کو یہاں بیان کریں گے. ہر مسلمان کو الحمدللہ وضو کے فرائض پتہ ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن نمبر وائز نہیں پتہ ہوتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو دھو لو ٹخنوں تک. تو یہ 4 فرائض ہیں وضو کے، جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور ہر مسلمان کو پتہ بھی ہے. اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. دیکھیے، نماز پڑھنے سے پہلے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. پاکی اور صفائی میں نے تھوڑا بہت بتایا بھی تھا، یاد ہوگا آپ کی چیزیں. پاکی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اندر سے ہوتا ہے. صفائی کا تعلق باہر سے ہوتا ہے. تو یہاں گویا کہ پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی اندر سے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. اس پاکی کو وضو کہتے ہیں. وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ آپ سبھی کو بیان کرنا ہوگا. 4 فرض ہیں، لیکن اب یہ مان کے چلیے کہ کوئی اندھا بھی سن رہا ہے اگر آپ کی بات، کم سے کم اس کا بھی تو کان ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ کو وضو بیان کرنا ہے تو آپ اس کو وضو بول کر بیان کر سکیں. بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں آئیں گی، لیکن وہ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر پائیں گے. تو یہ نہیں کرنا ہے آپ کو، یہ بھی سیکھنا ہے. ہمارے اس یہاں پر آپ کو انسٹیٹیوٹ کے اندر بولنا بھی سیکھنا ہے، اور ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اسلام کی باتوں کو دوسروں کو کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں.
یہ سیکھنا بھی تو ضروری ہے۔ تو وضو میں 4 فرائض یعنی 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک۔ پیشانی یہ اصل میں یہ ہے، پیشانی اس کو اوپر والے کو کہتے ہیں، اس کا جو بال ہے یہاں سے لے کر پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ تھوڑی بولتے ہیں اس کو، یہ تھوڑی اس کے نیچے تک، اوکے۔ تو پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک۔ لو یہ ہے، وہ لونگ نہیں ہے، یہ لو، یہ لو دکھ رہا ہے کان، یہ لو بولتے ہیں اس کو، یہ لو، یہ اوپر والا حصہ نہیں، یہ کان کے نیچے والا نرم والا حصہ۔ تو پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسری کان کے لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا، یہ فرض ہے۔ بہت سے لوگ مسکنسپشن کا شکار ہوتے ہیں، وہی سوچتے ہیں کہ 3 مرتبہ اگر نہیں دھوؤں گا پھر تو وضو نہیں ہوگا، 3 مرتبہ اگر نہیں دھوؤں گی تو وضو تو نہیں ہوگا۔ تو ٹرین میں جاتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، 3 مرتبہ دھوئیں گے تبھی وضو سمجھتے ہیں۔ تو سمجھیے، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے سنت۔ فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ اتنا پانی لیتے ہو کہ جس کے اندر آپ کا کمپلیٹ چہرہ، اور کمپلیٹ چہرے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسری کان کے لو تک کمپلیٹ اگر ایک مرتبہ اتنا پانی لیتے ہیں، اور آپ اس طریقے سے پانی ایک ہی مرتبہ ڈالتے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ کا پورا چہرہ اتنا کمپلیٹ بھیگ جاتا ہے، تو آپ کو دوسری مرتبہ پانی لینا فرض کے لیے ضروری نہیں ہے، سنت کے لیے ضروری ہے۔ 2 چیز میں فرق ہے، سمجھاؤں گا ابھی۔ بہت سی مرتبہ فرض وضو کی ضرورت پڑتی ہے، جلدی جلدی نماز کے لیے جانا ہے، 1 منٹ باقی ہے، جلدی جلدی جنازے کی نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے، جلدی جلدی آپ کو ٹرین میں جانا ہے، نماز پڑھنا ہے سفر میں، تو ہر موقع پر آپ سنت پر عمل نہیں کر سکتے۔ بہت سی مرتبہ گھر میں پانی نہیں ہے، بہت سی مرتبہ سفر میں آپ وضو کر رہے ہو لیکن پانی نہیں، ایک ہی بوتل پانی اور اس میں دو لوگ کو وضو کرنا ہے، تو وہاں پر آپ سنت پر عمل کرنے جائیں گے، ہر ایک چیز کو 3 مرتبہ دھونے جائیں گے، تو پھر تو پانی آپ کے اکیلے میں ختم ہو جائے گا، حالانکہ 3 لوگ کو وضو کرنا ہے۔ یہ ساری سچویشن کے اندر آپ کو فرض وضو کرنے بھی آنا چاہیے۔ اب ہماری عادت ہو گئی ہے زیادہ پانی سے وضو کرنے کی، اس لیے کم پانی سے وضو نہیں کر پاتے، اس لیے اپنے آپ کی عادت بنانی ہے کم پانی سے وضو کرنے کی۔ آپ جو نل سے وضو کرتے ہیں وہ 1 گلاس میں کیا وضو کر پائیں گے؟ 1 گلاس پانی دیکھیں نا مفتی صاحب، 1 گلاس میں تو میرا کلا بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں، نبی علیہ السلام اتنے کم پانی میں وضو ہو جاتا تھا، 1 گلاس پانی کے اندر وضو ہو جاتا تھا۔ مفتی صاحب مزاق کر رہے ہیں؟ آپ جب جائیے نبی علیہ السلام کے مد کے بارے میں پڑھیں گے، مد مطلب جو اللہ کے نبی جو برتن استعمال کرتے تھے پانی کے لیے، نہانے کے لیے، اس کے جو لیٹر کے اندر اگر اندازہ لگایا گیا ہے تو تقریباً 1.25 جیسے کچھ لیٹر یا 3 لیٹر میں اللہ کے نبی غسل کر لیتے تھے۔ اور وضو یہ اس میں 300 ml یا 200 ml پانی آتا ہے، 300 200 ml میں وضو ہو جاتا تھا۔ یہی جسم تھا، انسان ہی تھے، آج بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ اب اتنے کم میں تو سیٹسفائی نہیں ہوتا، آدمی کو الجھن باقی رہتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کی عادت ہے چھپ 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 پانی لینا، چہرے پہ چھپ 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 پانی لینا، ہاتھ پر، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم وضو ہوا۔ تو چھپ چھپ بھی نہ کریں، اور ڈائریکٹ نل سے کریں گے تو اس میں بھی آپ کو بچت کرنے نہیں آئے گی۔ بدنی ہوتی ہے، بدنی یوپی میں بدنی بولتے ہیں جو اس ٹائپ کی آتی گول سے، اور اس سے وضو کرتے ہیں، یا بدنی شاید ورڈ سمجھتے ہو آپ لوگ، بدنی بولتے ہیں اس کو۔ گول سی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے اس کا آگے کا ایسے تھوڑا سا بنی رہتی ہے، اور اس سے پانی، چائے کی کیتلی دیکھیے، چائے کی کیتلی کی طرح ہی تھوڑی سی بدنی ٹائپ ہوتی ہے، اس کو بدنی بولتے ہیں۔ یا اس طریقے سے آج کل کوئی بھی برتن اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں، پاٹ بول لے اس کو، ہم پاٹ بولتے ہیں یہاں پر، اسی طریقے سے اس کو مگ بھی بولتے ہیں، بنگالی وغیرہ کی طرف، بنگالی ہمارے بھائی لوگ مگ بولتے ہیں۔ تو کوئی بھی برتن لے کے آپ وضو کریں گے تو آپ کے آدھا لیٹر میں بھی آرام سے وضو ہو جائے گا، آدھا لیٹر تو بہت زیادہ بول دیا، بہت کم ہو جائے گا لیٹر میں، آدھا لیٹر مان لو وضو ہو جائے گا۔ لیکن آپ نل سے بناتے ہو تو نہیں کر پاؤ گے۔ آپ جب تک نہیں دھو گے 3 مرتبہ تب تک نہیں، کیونکہ ہم ایسے 1 مرتبہ مارتے ہیں اتنا، 1 مرتبہ مارتے ہیں اتنا، پھر تیسری مرتبہ میں اتنا کرتے ہیں۔ سنت بھی کہاں عمل ہو رہی ہے ہماری، فرضی عمل ہو رہا ہے۔ تو ایک پورے چہرے کو دھونا، چاہے پورا چہرہ 1 مرتبہ میں دھو یا 2 مرتبہ، پہلے فرضی ادا ہوگا وہ، ٹھیک ہے؟ آپ 1 مرتبہ پانی مارے اتنا ہی دھویا، اب یہ باقی ہے، ابھی آپ کا فرض نہیں ادا ہوا۔ 2 مرتبہ میں آپ دھو رہے ہیں تو یہ فرض اب آپ کا ادا ہوا، اب اس کے بعد سنت کا نمبر آنے والا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے فرض وضو کیا ہے، فرض کو جاننا ضروری، پھر سنت پر آنا ہے۔ تو کبھی بھی وضو آپ کرتے ہیں تو پہلا کام آپ کا یہ کرنا ہے آپ کو کہ اپنے چہرے کو اس طرح دھونا ہے کہ آپ کی دونوں کان کی لو یہ گیلی ہو جائے، آپ کا چہرہ جو کمپلیٹ وہ گیلا ہو جائے۔ اگر آپ میل ہے، آپ کی داڑھی ہے ماشاءاللہ، تو داڑھی آپ کی جو ہے وہ اگر اس طریقے سے گھنی داڑھی ہے تو ایٹ لیسٹ
یہ گھنی داڑھی کے اوپر کے جو بال ہے یعنی ان میں کھلال وہ ضروری ہے. گھنی داڑھی نہیں ہے تو پھر اندر تک یہ پانی پہنچانا آپ کے لیے یہ ضروری ہوگا, فرض ہوگا. تو اس طریقے سے آپ کو کمپلیٹ اگر چہرہ ہوتا ہے ایک مرتبہ میں چاہے 2 مرتبہ ہو تب جا کے آپ کا فرض ہوگا, پھر آپ سنت پر آئیں گے. ورنہ آج کیا ہوتا ہے, جلی جلی نل سے پانی دھوئے مارا, خصوصاً میل, کیونکہ فیمیل کی داڑھی تو ہوتی نہیں ہے تو اتنا مسئلہ ان کے نہیں آنے والا, اور داڑھی رکھنی چاہیے چونکہ میل ہے تو داڑھی ہوگی, تبھی تو ڈفرینس ہوتا ہے میل اور فیمیل میں پہچاننے کا, یہ بیسک طریقہ ہے. تو اگر داڑھی ہے تو ظاہر سی بات ہے پانی ایک مرتبہ ماریں گے تو چہرہ پورا گیلا نہیں ہوتا ہے ہمارا, ایٹ لیسٹ 2-3 مرتبہ لینا پڑتا ہے. تو میل کو تھوڑا اور اچھے سے چہرہ دھونے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر میل اس میں سستی کریں گے تو ان کا چہرہ اچھے سے نہیں دھلاتا, پھر وضو کا اگر فرض نہیں ادا ہوگا تو آپ کی تو نماز نہیں صحیح ہوگی. اگر وضو صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ کی تو نماز خراب ہو جائے گی, اور اتنی محنت سے آپ نماز پڑھیں گے. مان لیجیے گا تراویح کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں 20 رکعت کے لیے, 1 گھنٹہ, رمضان میں 2 گھنٹہ, صحیح سے وضو کر کے آپ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا فائدہ آپ کے نماز کا. تو وضو بہت اچھے سے ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے جس کا وضو جتنا اچھے سے ہوگا اس کی نماز اتنا لطف آئے گا. تو اگر آپ کو اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے وضو کو اچھا کرو. آپ کا وضو اچھا ہوگا, آپ کی نماز اچھی ہوگی انشاءاللہ. آپ کی نماز اچھی ہوگی, آپ کی لائف اچھی ہوگی. یعنی وضو سیٹ ہوگا, نماز سیٹ ہوگی, نماز سیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کی لائف سیٹ ہوگی. یہ ایک بیسک سا قاعدہ ہے. اور جلدی جلدی وضو کریں گے تو بہت پاسبلٹی ہے کہ آپ نے وضو صحیح سے نہیں کیا ہو. اور جب وضو آپ صحیح سے نہیں کرو تو کیا نماز میں دل لگے گا آپ کا. شیطان تو آپ کو ویسے بھی نہیں بھیکانے کے لیے الگ سے آئے گا. شیطان بولے گا میں تو تب آؤں گا جبکہ یہ اچھے سے وضو کرے گا اور دماغ لگا کے پڑھ رہا ہوگا. شیطان دیکھتا ہوگا صحیح سے وضو ہی نہیں کیا تو میری ضرورت ہی ہے کہ اس کی ویسے بھی نماز نہیں ہو رہی ہے. تو شیطان کا کام آسان نہ کرے, مشکل کریں اس کا کام, اور اچھے سے وضو بنائیں. اور اچھے سے وضو بنانے کے تو سب سے فرسٹ پروسیس ہے خوب اچھے سے چہرہ دھونا, نمبر 1. نمبر 2, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا. کوہنی یہ ہے, اسے کوہنی کہتے ہیں, کوہنی یہ کوہنی کہی جاتی ہے, پتہ ہے. اور سمیت کا مطلب یہ اوپر والا حصہ. تو پانی اس طریقے سے لیں, اس میں پاٹ وغیرہ اگر آپ کے پاس ہے, برتن وغیرہ آپ کے پاس ہے تو برتن سے لیفٹ ہینڈ میں برتن لے کے پانی اس میں گرائیں. پانی کو اس طریقے سے لیں اور پھر لینے کے بعد پھر اس طریقے سے لیفٹ ہینڈ سے اس کو اچھی طریقے سے مل لیں. ایک ہی مرتبہ لینے کے بعد آپ کا ایک ہی مرتبہ پانی لینا کافی ہو جائے گا. دوسری مرتبہ آپ یہاں سے لے رہے ہیں, کر لیں. تو اس طریقے سے اچھے سے مل کے وضو کرنا چاہیے. دوسرا ہے وضو کا فرض, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا 1 مرتبہ. تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کیا سنتے رہتے ہیں بچپن سے, چوتھائی سر کا مسح کیا ہے یہ بلا, اس کو سمجھاتا ہوں. چوتھائی سر کا مطلب, چوتھائی مطلب ہوتا ہے 1/4, یعنی ایک چیز کے 4 حصے کیے جائے تو ایک حصے میں جو چیز آئے گی وہ ہوتا ہے چوتھائی. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بسکٹ ہے تو اس ایک بسکٹ کی آپ 4 پیس کر دیں. اس 4 پیس میں سے جو 1 پیس ہوگا اس 1 پیس کو بولیں گے 1/4, چوتھائی حصہ. اب یہاں مسے کی بات چل رہی, مسے کو سمجھتے ہیں. ہمارا سر جو ہے پورا سر, اس پورے سر کے 4 حصے کریں. اگر آپ 2 طریقے سے کر سکتے ہو, آگے سے 4, یہ 4 حصے کر سکتے ہو. 4 حصے مطلب یہ پورا سر آپ کا اتنا بڑا ہے, اس کے 4 حصے کیا ہوں گے, ہر حصے میں برابر پیس آنا چاہیے. اتنا حصہ ایک ہوا, اتنا 2, اتنا 3, اتنا 4, 4 حصے ہوئے. تو یہ دیکھنا ہے کہ 4 حصے کرنے کے بعد ایک حصے میں کتنا حصہ آ رہا ہے. ایک حصے میں اتنا آ رہا ہے. یہ اگر آپ ادھر سے کرتے ہو, ادھر سے, جیسے کہ میرے اگر اشارہ دکھ رہا ہو آپ کو, ایک ادھر سے کرتے ہیں آپ 4 حصہ, 1 حصہ 2 حصہ 3 حصہ 4 حصہ, ایک طریقہ. یا ادھر آگے سے 1 حصہ 2 حصہ 3 حصہ 4 حصہ, 2 طریقے سے کر سکتے ہو. یا تو ایسے ایسے جا سکتے ہو یا ایسے ایسے جا سکتے ہو. دونوں طریقے سے اگر آپ جا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے جو سر کا 4 حصہ وہ اتنے بنتا ہے. یہ اتنا اتنا, اگر سر کے 4 پارٹ ہم کریں تو 4 پارٹ میں ہونے کے بعد اتنا سا ہمارا کیا بنتا ہے, ایک پارٹ میں اتنا آ رہا ہے, مطلب ایک پیس میں اتنا آ رہا ہے. تو گویا کہ اتنا ہی ہمارا مسح کرنا فرض ہے. تو چاہے آپ یہاں 4 انگل کو یہاں لگا دیں, آپ یہاں سائڈ میں لگا دیں, آپ لیفٹ سائڈ لگا دیں, آپ بیک سائڈ لگا دیں, آپ اوپر ٹچ کر دیں. آج کل لوگ مسکنسپشن کا شکار ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ وضو کا مطلب یہ ہے, سر کے مسح کا مطلب کہ ٹوپی اتار کے سامنے ہی جو ہے وہ مسح کرنا. نہیں, پورا سر میں آپ کہیں بھی مسح کر سکتے ہو, اتنا جتنا چوتھائی حصے میں ہے. جب ہم نے اندازہ لگا لیا کہ ہمارے سر کے اگر 4 پارٹ کیے جائیں گے اور ایک پارٹ میں صرف اتنا حصہ آ رہا ہے تو اتنے حصے کا ہمیں مسح کرنا ضروری ہے, چاہے کہیں سے بھی ہم کریں. ابھی دیکھیے یہ کھلا ہوا ہے پورا میرا سر, یہ سر کے تو بال ہے, تو میں اگر یوں سرکا کے یوں مسح کر لوں گا 4 انگلی کا تو میرا مسح ہو گیا. میں اگر بیک سائڈ دیکھیے آپ ہر کسی کے بیک سائڈ جو ہوتی ہے تقریباً دیکھیے آپ 4 انگل سے زیادہ کا حصہ ہوتا ہے بیک سائڈ پہ. ہم نے یوں پانی لیا اور یوں بیک سائڈ پہ مسح کر لیا, ہو گیا مسح. تو
ضروری نہیں ہے کہ آگے ہی ٹوپی اتاریں آپ یا آگے ہی مسا کریں. بہت سی مرتبہ آپ ٹوپی پہنے ہوئے ہوں گے، آپ کے بڑے بڑے بال ہیں، تو جو بال ہے آپ کا وہ اس پر جو ہے آپ کو اوپر جو ہے سر ہے، سر بال پہ نہیں، اصل میں سر کا مسا، جو آپ کا جو ہیڈ ہے، جو سر کے اندر جو بال آ رہے ہیں اس کے اوپر بس چوتھائی مسا کرنا، چاہے آگے کر لیں چاہے پیچھے کر لیں. یہ تو گردن ہو گئی نا، نیچے گردن، گردن نہیں سر. سر کہاں شروع ہوتا ہے؟ سر یہاں تک ہوتا ہے، اوپر تک ہوتا ہے، جہاں تک سر کے بال یہ ہوتے ہیں. اور جہاں گردن شروع ہو جاتی ہے تو وہاں نہیں. تو سر کے جو بال ہیں، جو ہیڈ ہے، ہیڈ کا جو اطلاق ہوتا ہے جس کو ہیڈ کہا جاتا ہے، اس ہیڈ پر کہیں بھی 4 انگل اگر آپ رکھ دو گے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. امامہ پہنتے ہو، بہت سی مرتبہ امامہ جو بڑا ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں اب پورا اتار کے نہیں، آپ اس کو اتار کے سائڈ سے کر سکتے ہیں، یہاں سے کر سکتے ہیں. اور عورتوں کو بھی اگر اس طرح کرنا، عورتوں بھی کر سکتے ہیں، چونکہ میل اور فیمیل دونوں کے مسئلے سیم ہوتے ہیں. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے چوتھائی سر کا مسا کیا ہے. باقی جو مسا بتایا جاتا ہے کہ 3 انگلی لینا، اس طریقے سے پورا لینا، پھر اس کے بعد پیچھے سے لینا، پھر پوری ہتھیلی بھگانا، پھر یہ کرنا، پھر یہ کرنا، یہ آگے آ رہا ہے سنت میں. یہ سب یہ پروسیس کہیں لکھا نہیں ہے قرآن میں حدیث میں، یہ سب آج کے لوگوں کا پروسیس دیا ہوا ہے. صحیح پروسیس کیا ہے؟ بس چوتھائی سر کا مسا کر لینا ہے، کیسے بھی کر لیں آپ. اور آگے سنتیں جب بیان کی جائے تو سنت کو ایکسپلین کروں گا میں، ابھی فرض کو ایکسپلین کر رہا ہوں. نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا. ٹخنوں سمیت مینس ٹخنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گھٹنا، تھوڑا پیچھے آنا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ یہ گھٹنا ہے، گھٹنا. یہاں تک نہیں دھونا، اس کو بولتے ہیں گھٹنا. اور جو نیچے چھوٹا سا ہوتا ہے ایڑی کے پاس، اس کو بولتے ہیں ٹخنا. ٹخنا اور گھٹنے فرق ہے. یہاں تک نہیں دھونا وضو خانے میں بیٹھ کے لنگی پہن کے، بلکہ ٹخنے تک دھونا. جو نیچے والا حصہ ہے جہاں ٹخنا ہوتا ہے، وہ کہاں سے دکھاؤں آپ کو؟ بیگ جانا پڑے گا میرے کو ابھی. ایک دم سمجھتے ہوں گے اتنا تو آپ. تو ٹخنوں تھوڑا ٹخنے سے اوپر تک دھونا یہ ضروری ہے. بہت سے لوگ اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ وہ ٹخنا بھی نہیں دھو رہے ہوتے ہیں، مطلب جو نیچے والا حصہ ہے ہمارے پیر کا اس کو بس ایسے خالی. وہ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ وہ ہاتھ لگانا نہیں ہے، کھڑے کھڑے وضو کر رہے ہیں اور نل چالو کر دیا. نل چالو کر کے یہ جو ہمارا پیر ہے، پیر نل چالو کرنے کے بعد یہ جو والا ویسے پیر دکھاؤں، دکھائی نہیں سکتا. تو جو پیر ہوتا ہے اس کو ایسے ڈال، جیسے کہ پیر ہے اور نل سے پانی گر رہا ہے، اس پیر کو یہاں ڈال دیا. بس یہ جو نل ہے وہ پیر کے اوپر والے حصے پہ آ رہا ہے نا پانی. تو جو بیک سائڈ ہے پیر کی، جو بیک سائڈ ہے اس پر تو پانی نہیں آ رہا ہے، تو ہماری ایڑی سوکھی رہ جاتی ہے. تو جو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں وضو میں، ان کا اکثر وضو صحیح سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ کو وضو بہتر طریقے سے کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ ہے کہ آپ ہاتھ بھی یوز کریں ساتھ میں. اگر آپ پانی مار رہے ہیں چہرے پر تو ہاتھ یوز کرتے ہو نا، اسی طریقے سے اگر آپ ہاتھ پہ پانی ڈالیں تو خالی نل مت یوز کریں، بلکہ نل کے ساتھ ہاتھ بھی یوز کر لیں. جیسے آپ ہاتھ پھیر لو گے تو آٹومیٹکلی ساری جگہ گیلی ہو جائیں گی. مسے کے بعد جب آپ پیر دھو گے تو پیر پر بھی ہاتھ رکھ لو، لیفٹ ہینڈ کے ذریعے دونوں پیروں کے اوپر ہاتھ مار لو. جب ہاتھ مار لو گے تو آٹومیٹکلی آپ کا کمپلیٹلی جو پیر وہ گیلا ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا فرض وضو اچھے سے ہو جائے گا. تو وضو کی جو فرائض ہے، فرض ہے، وہ 4 ہے. نمبر 1 نیت ویت کی بات نہیں، جو فرض خالی اتنا بیان کرنا ہے. آگے جب بات آئی وہ سنت ہے، دونوں کو الگ الگ کرنا ضروری ہے. کیا مطلب ہے فرض کا؟ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر یہ 4 چیز کر لیتا ہے اس کا وضو ہو جائے گا. اس وضو سے یہ قرآن بھی چھو سکتا ہے، اس وضو سے یہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس وضو سے یہ جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس وضو سے یہ قرآن کریم کے چھونے کے ساتھ ساتھ سجدے تلاوت بھی کر سکتا ہے. سارے کام کر سکتا ہے. یہ وضو وہی وضو ہو گیا جو سنت کے ساتھ ہوتا ہے. سنت کے ساتھ تھوڑا وضو میں اور بہتری آ جاتی ہے، تھوڑا وضو اور اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. ابھی فوکس کرنا ہے فرض. دونوں آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ جب آپ کو اللہ موقع دے، پانی زیادہ ہے آپ کے پاس، ٹائم آپ کے پاس زیادہ ہے، آپ اچھے طریقے سے سنت والا وضو کریں. لیکن ٹائم زیادہ نہیں ہے، پانی کم ہے آپ کے پاس، ہے وہ سچویشن نہیں ہے، جلدی جانا ہے آپ کو، تو فرض والا وضو کر لیں. تو فرض وضو بھی آنا چاہیے، سنت وضو بھی آنا چاہیے. پوری زندگی میں کوشش تو یہ ہونی چاہیے ہمیشہ ہم سنت وضو کے ساتھ ہی وضو کریں. لیکن ٹائم کبھی کم ہے یا پانی کم ہے، پانی آپ جہاں رہتے ہو جس بلڈنگ میں، جہاں جس علاقے میں وہاں پانی اتنا نہیں ہے، زیادہ یوز نہیں کر سکتے، تو پھر آپ فرض وضو کر سکتے ہیں، نو پرابلم، کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو کون بیان کرے گا آپ میں سے فرض وضو کو؟ بات سمجھ. آپ سوچیں گے بھائی وضو کا چیپٹر تو ہے، اب کھولے وضو اور 4 فرض تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، کتنے سمپل چیز ہے. اب استاد سے فرق پڑ جاتا ہے. یہی پی ڈی ایف میں کسی اور کو دوں گا، وہ 4 وضو کے فرائض پڑھا دے گا جیسے کہ نارمل پڑھایا جاتا ہے. وہ جو باتیں میں آپ کو سائڈ سائڈ کے بتا رہا ہوں شاید اس کے دماغ میں نہیں آئے. تو یہ فرق پڑتا ہے سامنے والے سے کہ سامنے والا اپنے دماغ میں کتنی باتیں لے کر بیٹھا ہے. تو آپ کے لیے مطالعہ بھی کرتا ہوں اور بغیر دیکھے آپ کو نہیں پڑھاؤں گا، نہیں پڑھاتا ہوں میں کسی کو بغیر دیکھے. عربی بیسک پڑھاتا ہوں، کئی مرتبہ پڑھا چکا ہوں، کئیوں کو پڑھاتا ہوں، لیکن پھر بھی دیکھ کر آتا ہوں.
آپ لوگوں کو پڑھانا ہے، میں صبح ہی مطالعہ کرتا ہوں، صبح مطلب فجر بعد بھی پڑھاتا ہوں، پھر 1-2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یہ دیکھتا ہوں آپ کو کیسے پڑھانا ہے، آپ کو کیا بولنا ہے، آپ کے لیے آپ کو کتنا دینا ہے، پورا سلیبس تیار کرتا ہوں روزانہ، یہ میرا معمول ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے انسان میں امپرومنٹ، اور انسان اپنے نالج کو امپروو کرتے رہتا ہے اور دن بدن بہتر بنتے رہتا ہے۔ یہ بتانا اس لیے ہے تاکہ اگر آپ بھی ٹیچر بن رہے ہیں اور آپ بھی اس نیت سے اگر آپ پڑھ رہے ہو کہ آپ بھی پڑھاؤ گے، یقیناً آپ اسی نیت سے پڑھ رہے ہو، تو اس کے لیے محنت ضروری ہے، اور محنت ہر طریقے سے آپ کو کرنی ہے۔ چلیے تو کون کون بتا دے گا وضو کے فرائض کو؟ بس محمد شارق صاحب کا آج ہاتھ اٹھ رہا ہے، ارکم صاحب کہاں ہے، مارکیٹ میں نہیں ہے؟ جی بتائیے ارکم صاحب وضو کے فرائض۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وضو کے فرائض سے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بار منہ کتنے دھو لیا ہے، کتنے ہیں وضو کے فرائض؟ 4۔ 4 ہے، اوکے۔ کون کون سے؟ کون کون سے ہیں بتائیے۔ منہ دھو- منہ دھونا، اور پھر مسح کرنا، اور پورا چہرہ دھونا؟ پورا چہرہ منہ کے لیے دھونا، ہو جائے گا۔ اور کونیوں تک ہاتھ دھونا، ہاں، اور کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ بھی اگر اچھے سے کر لیں گے تو فرض ادا ہو جائے گی۔ پیدا ہو جائے گا، ماشاء اللہ۔ آپ بتائیے فاطمہ جی فرائض کو۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ ہوں، ایک پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پاؤں ٹوکنا سمیت دھونا۔ ہوں، صحیح ہے۔ وضو کی سنتیں بھی ہیں، وضو کی سنتوں کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آگے میں پوچھتا ہوں۔ سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو پابندی کے ساتھ کیا، سنت موقدہ، یہ سنت موقدہ ہے سب۔ اللہ کے نبی نے جب بھی وضو کیا اکثر ایسے ہی کیا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی کیا ہے، لیکن اکثر زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ تو جو ہمارے نبی کا طریقہ تھا، عام انسانوں کو بھی اور ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا۔ یہ فرض نہیں، یہ سنت ہے۔ کیا نیت کرنا؟ کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ تو وضو کے لیے کیا نیت کرنا؟ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں، یا میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ کافی ہے نیت۔ نمبر 2 کیا سنت ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ اب آپ وضو اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والحمد للہ، یہ جو 2 دعا ہے، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ دعا ثابت نہیں ہے، تو یہ والی دعا نہ پڑھیں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا بسم اللہ والحمد للہ یہ دعا پڑھ لیں، یہ بسم اللہ ہے وضو کی۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ یہ میں سب سے پوچھوں گا کہ مکمل وضو سنت کے ساتھ سمجھائیں۔ آپ اگر غور کریں گے تو سنت کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ جس طرح روزانہ وضو کرتے ہو ترتیب سے، اسی طرح ترتیب سے سنت بھی ہے، بس ہمیں یہ پتہ نہیں کہ سنت ہے کہ نہیں ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا بول نہیں پاؤ گے، اور یہ دیکھ کر آپ کو زیادہ لگے گا، حالانکہ ساری چیز آپ کرتے ہو ماشاءاللہ وضو میں، بس آپ کو ترتیب سے بولنا ہے، ترتیب یعنی ایک دم اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو نمبر 1 وضو کے اندر کیا کرنا ہے؟ نیت۔ نمبر 2 کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3 وضو کے اندر کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے۔ گٹا کسے کہتے ہیں؟ اسے، یہ ہے نا گٹا، یہ بنا رہتا ہے جو دکھ رہا ہے، اسے گٹا کہتے ہیں۔ تو یہاں تک ہاتھ دھونا 3 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ کی عادت لگ گئی، اب یہ اب سننا شروع ہو گئی۔ تو نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، ہو گیا۔ نمبر 4 مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ مسواک تو سمجھتے ہوں گے، لکڑی جو ہوتی ہے، مسواک کے اندر کون سی مسواک کرے؟ کسی بھی لکڑی سے مسواک کرنا نہیں، بلکہ لکڑی ایٹ لیسٹ ایسی ہونی چاہیے، تھوڑی بہت کڑوی ہونی چاہیے، جیسے کہ آج کل پیلو کی مسواک، نیم کی مسواک، زیتون کی مسواک، اور مارکیٹ میں جو پلاسٹک وغیرہ میں ملتی ہے پیلو کے نام پر، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں اور مسواک کر سکتے ہیں۔ طولن اور ارزن، طولن مطلب لمبائی میں زبانوں پر، اور دانتوں میں چوڑائی میں کر سکتے ہیں آپ،
مسواک کی سنتیں آئیں گی تب ہم یہ پڑھیں گے. تو مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہیں ہو، جیسے کہ اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو اپنی انگلی سے مسواک کرنا. کس طرح؟ یہ انگلی آپ کی شہادت کی، یہ دکھ رہی ہے میری بھی، اس کو نکال لیا، یہ آپ کو منہ ہے، دائیں طرف بائیں طرف اس طریقے سے بیچ میں، اس نیت سے کہ میرے پاس مسواک نہیں ہے تو میں کر رہا ہوں. تو مسواک میں دو سنت، ایک ہے لکڑی سے کرنا، ایک ہے مسواک کرنا سنت. تو یہ جو مسواک کرنا ہے اس کا تو ثواب مل جائے گا، البتہ لکڑی والا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے لکڑی نہیں یوز کی، آپ نے انگلی یوز کی ہے. ایک سنت کا ثواب مل جائے گا. دو مقصد کے لیے مسواک کی جاتی ہے، ایک مقصد حاصل ہو جائے گا منہ کی صفائی. تو نمبر 4 ہے مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا. نمبر 5 3 بار کلی کرنا. کلی اس کو بولتے ہیں، منہ میں پانی لینا. اور یہ کچھ لوگ تو وضو کرنے بیٹھتے ہیں تباہی مچا دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ عذاب آ گیا، سونامی آ گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آج پورے سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا. آپ میں سے کوئی ایسا نہ بنے. بیٹھ جائیں گے پلاٹھی مار کے، پوری بلٹی کا پانی لے کے بیٹھ جائیں گے، وضو کرنے بیٹھا ہے کہ پورا سمندر کا پانی ختم کرنے بیٹھا ہے، اور پھر کلی کریں گے اور کلی کریں گے، غرارہ کریں گے، ایسا لگ رہا ہے بس ابھی انتقال ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے اس کی. تو پورا ڈرامہ ہوتا ہے وضو کے اندر کہ بھائی اب یہ وضو بنانے گیا، یا یہ وضو بنانے گئی ہے، اب یہ پوری زمین ہلے گی، پوری بالٹی ہلے گی، پورا نل ہلے گا، پوری ٹاکی ہلے گی، پوری بستی ہلے گی، پورا علاقہ ہلے گا. تو آپ ایسا نہ ہو آپ کہیں کسی کو بیٹھ کر ہلا رہے ہو، اور آپ وضو کرنے بیٹھے ہو تو پورا گھر اب جو سو رہا ہے وہ اٹھ جائے، بچے کی نیند خراب ہو جائے، بڑوں کی نیند خراب ہو جائے، محلے والے کو پتہ چل جائے کہ وضو بنانے کے لیے کوئی باتھ روم میں گیا ہے. تو ایسا آپ کا وضو نہیں ہونا چاہیے، پورا انٹرٹینمنٹ کر دے، مطلب پورے مارکیٹ اور پورے محلے کے اندر شوہرا ہو جائے کہ آپ وضو بنانے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں مارکیٹ میں بہت سارے، ہر گھر میں اور علاقے میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. ہر علاقے میں ہوتے ہیں. صبح صبح فجر کے اندر وہ کسی اور بستی میں وضو بنا رہا ہے، ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ وضو بنا رہا ہے، ماشاء اللہ وہاں پر اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے وضو کے اندر، اتنی کھلی، ایسا لگ رہا ہے کہ پورا بامبو پورا جو ہے سلیا ہی ڈال کے جو ہے وہ غرارہ کر رہے ہیں، آج ہی گلا صاف کر لیں گے. اتنی تکلیف کے ساتھ وضو نہیں کرنا ہے. آپ کو اس طرح وضو کرنا ہے کہ آپ وضو کر لیں اور بازو والے کو پتہ نہ چلے. پیار محبت کے ساتھ وضو کرنا ہے، بیٹھنا ہے، اچھی طریقے سے اپنے پانی کو یوز کرنا ہے. چھپ 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 چھم 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 بھی پانی یوز نہیں کرنا ہے، یہ بازو والے کو تکلیف ہو. عموماً میل کو زیادہ یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے مسجدوں کے اندر وضو خانے پر، عورتوں کو زیادہ فیس نہیں کرنی پڑتی ہے. وہ گھروں میں اپنے اچھے سے واش بیسن میں اپنے نل میں یا آرام سے بالٹی میں پانی لے کے وضو کر لیتی، تو زیادہ فیس ان کو نہیں کرنا پڑتا، اس لیے یہ باتیں ان کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہاں میل کو زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے. مسجدوں میں وضو جب بناتے ہیں تو مسجدوں میں وضو اچھے سے بنانا ہے، کیونکہ نل ہوتا ہے، اس کو زیادہ کھول دو گے تو بازو والوں کو تکلیف ہو جائے گی. مسجد میں حوض ہوتا ہے، حوض میں وضو بناؤ گے، چھپ چھپ پورا حوض میں نہانے بیٹھ جاؤ گے، گرمی کا موسم چل رہا ہے، بعد میں نہا لینا، ابھی وضو کے موقع پہ نہانا نہیں ہے. یہ سب باتوں کا خیال رکھنا. تو کلی کرنا 3 بار 3 بار. نمبر 6 3 بار ناک میں پانی چڑھانا. یہ جو سنتیں ہیں اس پہ ہمارے کچھ بوڑھے اس طرح عمل کرتے ہیں، وہی میں بتا رہا کہ وہ وضو بنائیں گے اور پورے علاقے کو پتہ چل رہا تھا کہ وضو بنا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کرنا آپ کو. 3 بار کلی کرنا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے. پانی لینا ہے، چھوڑ دینا ہے، تھوڑا لینا بھی ہے، نہیں خالی چھوا دینا ہے، تھوڑا لینا ہے پانی، ناک کے نارا ہنڈے تک پانی جانا چاہیے، آپ کو ٹچ ہونا چاہیے تھوڑا سا. نمبر 7 ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خیال کرنا. خلال مینس داخل کرنا. ہاتھ یہ رہا، جب ہم ہاتھوں کو دھوئیں گے تو یہ انگلی ہماری ہے جو خلال کا مطلب انگلی کو دوسری انگلی میں ڈالنا. اس طریقے سے ڈال دیا اوپر سے، یہ رائٹ والی انگلی سے ہاتھ سے لیفٹ والی انگلی کے اوپر ایسے ڈالا، یہ خلال ہو گیا. اس کے اندر یہ خلال اس کو بولتے ہیں. یہی کام آپ پیر والی انگلی میں کریں گے، اس کو خلال بولتے ہیں عربی میں. یہ کر لینا. یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حصہ ہے ہمارا انگلی کے یہ والا درمیان اندر والا حصہ، اس میں پانی نہ پہنچے، ہلکا سا سوکھا رہ جائے، تو گرمی کا موسم ہے، بہت تیز کی دھوپ ہے، بہت تیز کی دھوپ ہے، یا ٹھنڈی کا موسم ہے، چمڑی پہ بہت جلدی جو ہے پانی سوٹ نہیں کرتا ہے، پانی اندر جذب نہیں ہوتا، سوکھا رہ جاتا ہے. تو ایسے موقع کے لیے آپ سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اگر بائی چانس بھی اگر کوئی چیز سوکھی رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ نہیں رہے گی. یہ سنت سے وضو بنانے کا فائدہ ہوتا ہے. نمبر 8 ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا. عضو مطلب پارٹس آف باڈی، پارٹس آف باڈی جو ہمارا ہر عضو ہے، تو پورا عضو نہیں، جو وضو کے پارٹس آف باڈی ہے. وضو کے کیا پارٹس آف باڈی ہے؟ چہرہ ہو گیا، ہاتھ ہو گیا، اسی طریقے سے پیر ہو گیا، ٹھیک ہے، کلی کرنا ہو گیا، ناک میں پانی ڈالنا ہو گیا، ان سب چیزوں کو. اور 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا. اب پورے سر کا جو مسح ہے وہ سنت ہے، فرض نہیں ہے.
اب پورے سر کا مسے کا جو طریقہ مارکیٹ میں لانچ کیا گیا ہے وہ یہ 3 انگلی سے ملانا، برابر سے ایک دم نشانے پہ لینا، ایسے لے کے جانا، اور اس کے بعد پھر ایسے اوپر سے لے کر آنا، پھر یہ سب نہیں بھئی. یہ 5 انگلی دکھ رہی ہے آپ کو دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ پہ 5 انگلی آپ کو دکھ رہی ہے، یہ آپ کی پانی میں تر ہونی چاہیے. یہ لیا آپ نے، یہ دیکھیے ہاتھ پہ یوں پھیرا، ہو گیا آپ کا پورے سر کا مسا. سیدھا 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 کریں، الٹا کام نہ کریں. یا آپ کا ماشاءاللہ میرے اتنا بڑا ہاتھ ہے، اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ پورا سر آپ کا ڈھک جائے، تو بس ایک ہی ہاتھ سے آپ ہاتھ گیلا کرو، پورے سر پہ سے پھیر لیجیے، پورے سر کا مسا ہو گیا. چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں آپ کے تو دونوں ہاتھ کو لگا لیجیے، ورنہ بڑا ہاتھ ہے ماشاءاللہ آپ کا تو ایک ہی ہاتھ لگا لیجیے آپ، ایک ہی ہاتھ آپ کا کافی ہو جائے گا. ٹھیک. سر کے مسے کے ساتھ کانوں کا مسا کرنا. سر کے مسا ہم نے کر لیا پورے سر کا، اب کانوں کا مسا کرنا. کانوں کا مسا، یہ کان دکھ رہا ہے، اس کان میں انگلی ڈالنا ہے اسے، اور یہ جو اوپر والا حصہ ہے، اب ضروری نہیں کہ شہادت کی انگلی سے، کوئی بھی انگلی استعمال کر سکتے ہیں بھیا. ہماری اس انگلی میں لگا ہوا ہے یا اس انگلی میں لگا ہے، کوئی بھی انگلی ہم یوز کر سکتے ہیں. نارملی ہم چونکہ شہادت کی یوز کرتے ہیں، ورنہ آپ کانی کے ذریعے بھی ایسے کر کے ایسا کر سکتے ہیں. تو کسی کو اگر آپ نے دیکھ رہے کانی سے کر رہا ہے تو آپ کو تعجب نہیں ہو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہی ہے. کسی انگلی سے بھی کر سکتے ہیں. حدیث میں ہے کہ کانوں کا مسا کرنا، یہ نہیں ہے کہ کس انگلی سے کرنا، آپ بس کر سکتے ہیں، کسی بھی انگلی سے مسا کر سکتے ہیں. کانوں کا مسا اس طریقے سے پیچھے بیک سائڈ پہ یہ ایسے یہ لے لیں گے اور اندر یہ کر لیں گے. اندر والا اس کا مطلب یہ سوراخ، اور اوپر کا جو پارٹس ہوتا ہے ہمارا، یہ نظر آ رہا ہے کانا آپ کو اس طریقے سے، یہ پارٹ جو ہوتا ہے یہ، اور یہ جو بیک سائڈ ہے ایسے، تو بیک سائڈ کو بھی کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کیونکہ یہ والا انگوٹھا جو ہمارا ہے وہ زیادہ ایزی پڑتا ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. ورنہ آپ یہ انگلی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا بھی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ. اوکے. اس کے بعد ہے سر کے مسے کے ساتھ کانوں کا مسا کرنا. نمبر 11، اعضا کو پے در پہ دھونا. اعضا مینس پارٹس آف باڈی. عضو واحد سنگولر، اعضا پلولر، پارٹس. پارٹ عضو، پارٹس اعضا. تو جو بھی پے در پہ دھونے کا مطلب ہے ریگولر، کنٹینیوسلی دھونا. یہ نہیں کہ آپ نے چہرہ دھویا اس کے بعد السلام علیکم، ہاں کیسے ہیں، خیر سے ہیں، ہاں میں بس وضو کر رہا تھا، کر رہی تھی، تو میں آپ کی یادوں میں کھو گیا، اب وضو کنٹینیو کرنے جا رہا ہوں. تو کسی کی یادوں میں نہ کھوئیں. وضو جب بنانے بیٹھے تو کمپلیٹلی بنائیں، پورا پورا، بعد میں کسی سے بات چیت کریں. آپ وضو بنانے بیٹھے ہیں آپ تو چہرہ دھو کر کہیں اور چلے گئے، یہ نہیں. ہاں کوئی اور ضرورت پڑ گئی، بیچ میں جانا پڑے گا تو بات الگ ہے. یہ نہیں وضو بنا کر آپ بات کر رہے ہو بیٹھے بیٹھے، پھر چہرہ سوکھ جا رہا ہے، پھر ہاتھ سوکھ جا رہے ہیں. یہ نہیں، کنٹینیوسلی آپ کو بنانا ہے کہ ایک وضو آپ کا سوکھ نہ پائے. ابھی آپ نے چہرہ دھویا، یہ سوکھ نہ پائے کہ دوسرا آپ دھو لیں. ایک وضو کے بعد دوسرا وضو فوراً دھونا چاہیے، سنت ہے. ترتیب وار وضو کرنا چاہیے. ورنہ اگر آپ نے چہرہ دھویا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھویا، سر کا مسا کیا، پیر دھویا، تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کبھی بھی آپ کر سکتے ہو. 10 منٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں. 10 منٹ پہلے آپ نے دھویا تھا چہرہ، ہاتھ، پیر، اس طرح بھی وضو کے اندر 4 چیزیں آپ نے دھولی، وضو کی نیت سے وضو ہو جائے گا آپ کا. نمبر 13، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا. کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی، سنتے ہیں؟ کوئی سنا دے گا آپ میں سے وضو کے بعد کی دعا؟ اللہم، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کتاب کے اندر جو یہاں PDF تھی، وہ بتایا تھا آپ کو، اس میں سے یاد کرنا. وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا ہے، تو آپ کو یاد کر لینی ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو میں کل آپ کا وضو کے فرائض پوچھوں گا اور کمپلیٹ وضو کی سنتیں پوچھوں گا. تو ہر کوئی کوشش یہ کرے کہ ہم وضو کے فرائض تو ہر کوئی بتا سکتا ہے، وضو کی جو سنتیں ہیں وہ یہاں پر تقریباً 13 دی گئی، اور یہی زیادہ پاپولر اوپینین ہے. تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پورا وضو بتانا ہے کہ مفتی صاحب وضو کے اندر پہلے کی نیت کر لیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، دونوں ہاتھوں کو دھو لیں گے. دیکھو اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہو رہا ہے. دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، پھر مسواک کر لیں گے. مسواک کرنے کے بعد یہ ہے کہ پھر کلی کرنے کا نمبر ہے، کلی کے بعد ناک کا نمبر ہے، ناک کو 3 مرتبہ دھو لیں گے. اس کے بعد ہاتھ کو دھوئیں گے 3 مرتبہ. ہاتھ کو دھونے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلال بھی کر لیں گے. اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ سر کا مسا کر لیں گے، پورے سر کا مسا کر لیں گے. پورے سر کے مسا کے بعد یہ ہے کہ پیر کو دھوئیں گے کمپلیٹ 3 مرتبہ، اور پیر کو انگلیوں کو کھلال کر لیں گے. کتنا سمپل ہو گیا، وضو ہو گیا سنت کے ساتھ. کوئی چیز یاد ہی نہیں رکھنی ہے آپ کو، اس طریقے سے آپ بولنا ہے، آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے. اوکے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں.
سیرت کی طرف. تو کون کون بیان کرے گا؟ ہینڈ ریز کرے کل مکمل وضو کو، وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں کے ساتھ وضو کو کون کون بیان کرے گا آپ میں سے؟ حل منکم رجل رشید کوئی ہے؟ صرف ایک جن بیان کریں گے کل بس. ہاں سب کریں گے انشاءاللہ. چلیے اچھی بات ہے ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں آگے سیرت کی طرف. سیرت میں آج ہم پڑھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. ولادت مطلب پیدائش. کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ واقعہ فیل کے 50 یا 55 دنوں کے بعد، مشہور قول کے مطابق. واقعہ فیل کیا ہے؟ واقعہ آ رہا ہے، ہاتھی والا واقعہ. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں عربی میں، واقعہ مطلب واقعہ کو کہتے ہیں. تو واقعہ جو فیل جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کے 50 یا 55 دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یعنی پیدائش ہوئی. تو پاپولر جو اوپینین تھا، ہمیں یاد تھا کہ 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن یا 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی سوموار یعنی پیر کے روز صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عرب کے مشہور شہر مکہ میں حضرت ابو طالب کے مکان میں ہوئی ہے. یہ بات تو آپ کو بتا دی گئی تھی پہلے بھی، آپ کو بتا دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پیدا ہوئے. الحمدللہ آپ تمامی حضرات کو پتا ہے. اب ایک نئی چیز جو آپ کی اس PDF میں وہ لکھا ہوا ہے، تاریخ ولادت پر ایک نظر. کیا مطلب؟ کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدا ہونے میں جو تاریخ ہے اس میں ڈیفرنٹ اوپینین ہے. ان تمام ڈیفرنٹ اوپینین کو یہاں رکھا گیا ہے، اور ان میں سے پاپولر کال کیا ہے، زیادہ صحیح کال کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے متعلق علماء کا سخت اختلاف ہے، بہت زیادہ ڈیفرنٹ اوپینین ہے. مشہور قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. یہ مشہور قول ہے، پاپولر قول ہے. لیکن اکثر محدثین اور مورخین نے 8 ربیع الاول اور بعض نے 2 ربیع الاول اور بعض نے 10 ربیع الاول کو راجح قرار دیا ہے. اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال ہیں. علامہ محمود پاشا مصری کی تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ 9 ولادت ربیع الاول 20 اپریل ہے، لیکن قاضی سلیمان منصور کی تحقیق کے مطابق تاریخ ولادت 9 ربیع الاول مطابق 22 اپریل 571 ہے. ہم کیا کریں؟ تو ہم پاپولر کال کو لے سکتے ہیں. کیا ہے؟ زیادہ تر جو آپ کتابیں دیکھیں گے اس میں آپ کو جو کال ملے گا پاپولر، وہ یہ ملے گا. اس سے یہ آپ کا دماغ کھل گیا، یہ آپ کو ٹینشن دینے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا، آپ کا دماغ کھولنے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم ہسٹری کی کوئی بات نقل کریں گے تو ڈیفرنٹ اوپینین ہوگا تاریخ کے بارے میں. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کے چینج ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے پیدائش میں کوئی شک ہو گیا، یہ کوئی بات نہیں ہے. تاریخ میں تو ایسے ڈیفرنٹ اوپینین ہو ہی جاتا ہے. آپ خود ہی کو دیکھ لو، اللہ کے نبی کو تو چھوڑی دو، ہمارے ہی تاریخ کی ولادت میں ڈیفرنٹ اوپینین ہو جاتا ہے. ابا بولتے ہیں نہیں تو تب پیدا، امی بولتے تو تب پیدا ہوا تھا. لے ابا امی میں ڈیفرنٹ اوپینین ہو جاتے ہیں آج کل تو ماشاءاللہ. حالانکہ ہم تو بھی 10-15 سال 20 سال پہلے ہی پیدا ہوئے ہیں. خالہ کچھ اور تاریخ بتا رہی ہوتی، امی کچھ اور بتا رہی ہوتی، ابا کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے مارکیٹ میں اگر آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے کے آپ ہیں تو آپ پوچھیے، دیکھیے دو اوپینین تو آپ کے تاریخ میں آ جائیں گے. تو جب ہم اس زمانے میں یعنی 50 سال کے اندر ہی اندر ہمارے تاریخ میں 2 اوپینین آ جا رہے ہیں، تو 1400 سال پہلے کی تاریخ میں اوپینین کیوں نہیں آئیں گے ڈیفرنس؟ یہ بات ہے. اچھا اس میں کیا بات آپ کو یاد رکھنی ہے؟ 9 ربیع الاول والے جو تاریخ ہے، اللہ کے نبی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. یہ زیادہ تر کتابوں میں یہی ملے گا آپ کو، فقہ حنفی کے جو بھی کتابیں ہیں زیادہ تر ماننے والے. اور جو ہمارے TTS بھائی ہے، ٹن سنی جن کا شارٹ کٹ ہوتا ہے، ان کی کتابوں میں زیادہ 12 ربیع الاول والی بات ملے گی، اور دونوں ہی صحیح ہے. اور جب دونوں ہی صحیح ہے تو پھر ہم ان کو یہ نہیں بولیں گے کہ آپ لوگ غلط ہو، اور نہ ان کو یہ حق ہے کہ وہ ہمیں بولے غلط ہے. جب کسی بھی ہسٹری کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو ہسٹری کے اندر دونوں ممکن ہو سکتا ہے. جب دونوں پاسبلٹی ہے تو پھر ہم کسی کو کیسے 100% یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط اور میں صحیح ہوں؟ تو نہ ہم ان کو اوپر آبجیکشن کر سکتے ہیں تاریخ کے بارے میں، نہ اپنے اوپر کر سکتے ہیں. اوکے، ہسٹری کی باتوں کو ہسٹری کے لیول پر لینا چاہیے، اس میں اتنا ٹائٹ اور اتنا سخت اپنا جو ہے وہ اسٹانس نہیں لینا چاہیے.
مطلب ہم اگر یہ کہیں کہ تم اللہ کے نبی کے گستاخ ہو، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، تم لوگ جو ہے میلاد نبی مناتے ہو، نہیں، غلط بات ہے۔ وہ جو میلاد مناتے ہیں، وہ میلاد منانا کیا ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہ ثابت نہیں نبی سے، صحابہ سے، اس لیے وہ نہیں منانا چاہیے۔ جلوس نکالتے ہیں، ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اگر خوشی ہو رہی ہے اس دن تو ہونی چاہیے، چونکہ وہ خوشی کا ہی دن تھا اور اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے اس روز۔ ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، تاریخ بیان بھی کرنی چاہیے اور جلسہ بھی کرنا چاہیے، بیان، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ لیکن باقاعدہ جو جلوس نکالا جاتا ہے، جلوس بھی نکالو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب ایک رام نومی کے اندر جلوس نکلتا ہے، وہ پوری مسجدوں کو گھیر لیتے ہیں، ہر مسجد کے آگے اپنا کھمبا گاڑ دیتے ہیں، اور رام نومی کے اندر یہ ہے کہ خرافات وہ کرتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں اگر ہم انڈیا کے سینیریو میں دیکھیں تو اب ہمیں جلوس سے منع بھی نہیں کرنا چاہیے، بس اتنا گائیڈ کرنا چاہیے کہ جلوس نکالیں، آپ شور شرابہ نہ کریں۔ اسلام کا مزاج تو جلوس وغیرہ کا ہے نہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا موقع ہے؟ اگر یہ مسلم کنٹری ہوتی تو سختی کے ساتھ منع کر دیا جاتا کہ مت نکالیے، کیونکہ ہم سب اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انڈیا کے اندر میرا اپنی رائے یہ ہے کہ جلوس بالکل نکالنا چاہیے اور جشن بالکل منانا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے پاس غیر مسلمین کو اللہ کے نبی کی تاریخ بتانے کا کوئی اور طریقہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ ایسے نارمل ڈیز میں نکلیں گے، پولیس آ جائے گی، نارمل ڈیز میں کوئی نکلے گا اس کے ساتھ دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ تو چلو ان کے دماغ میں یہ تو ہے کہ 12 ربیع الاول یہ مناتے ہیں، تو اس کو تھوڑا صحیح کر دینا چاہیے، صحیح اس طرح کرنا چاہیے کہ کوئی ڈی جے نہیں ہونا چاہیے، کوئی میوزک نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی گانا نہیں ہونا چاہیے، کوئی قوالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے چلے راستے میں، اور جو بھی نان مسلم ملے اس کو ساتھ میں لیتے چلے، اور یہ کہے کہ آج کے دن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے اور ہمارے نبی کا یہ پیغام ہے۔ بالکل انڈیا کے اندر ہونا چاہیے اور ہر علاقے کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا موقع ہی نہیں ہے نان مسلم کو بتانے کا یا ان پر حاوی ہونے کا۔ تو اس موقع کو اگر ہم گوا دیں گے فتویٰ لگا کر، تو پھر ہم تو اپنے گھر ہی کے اندر رہ جائیں گے۔ کم سے کم اس بہانے سے، ربیع الاول کے بہانے سے، ایک مسلمانوں میں فضا جاگتی ہے، مسلمانوں میں بیداری آتی ہے، وہ اللہ کے نبی کے بارے میں سنتے ہیں، بتاتے ہیں۔ بس یہ کہ غلط جو طریقہ ہے اس کو ختم کر دیں۔ جلوس نکالنا کوئی حرام تو نہیں ہے، بالکل نکالا جا سکتا ہے۔ جشن منانا کوئی حرام تو نہیں ہے، بالکل منایا جا سکتا ہے، لیکن صحیح طریقہ ہونا چاہیے، اور اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے نبی نے منایا ہے جشن، ہمارے نبی نے میلاد بنایا ہے، صحابہ نے، تو یہ کہیں گے ہم ان کو، صحابہ نے نہیں بنایا ہے، اللہ کے نبی نے خود نہیں منایا ہے۔ ہاں، آپ اگر منا رہے ہو تو منائیے، لیکن اس کو سنت نہ بولیے، آپ یہ بول کر منائیے کہ ہمارے نبی ایک بڑی شخصیت تھی یقیناً، اور اس شخصیت کے بارے میں پوری دنیا کو جاننا ضروری ہے، جاننا چاہیے۔ وہ شخصیت ایسی ہے کہ وہ سب کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل بن سکتی ہے، تو یقیناً ہم اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی کا ہر روز اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا جائے اور ہر روز اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں بیان کیا جائے، لیکن ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ایک موقع سے بیان کرتے ہیں، یہی ایک موقع ہمارے پاس مل رہا ہے، تو اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا موقع دیجیے گا، 1 منٹ دیجیے گا۔ جی، سیرت کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ جب آپ اس PDF کو اکیلے پڑھتے ہوں گے یا سوچتے ہوں گے آج تو 2-3 باتیں آئیں گی اور مفتی صاحب اس میں سے کیا بتائے، بہت سی باتیں نکلیں گی، کیونکہ ہمارے دماغ میں سیرت ہے نا، اور نان مسلم کو بتانا ہے، انڈیا کا سینیریو بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ان سب باتوں کو لیتے ہوئے انشاءاللہ سیرت سے بہت سے میسج آپ کو ملیں گے، اور بہت سے مسکنسیپشن آپ کی کلیئر ہوں گے، اور
جو کنسپٹ آپ کے کلیئر ہوں گے انشاءاللہ. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. واقع فیل کیا ہے؟ واقع فیل یعنی ہاتھی والا واقعہ. سورہ فیل ہے قرآن کریم کے اندر. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو سب کو یاد بھی ہوتی ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے آج کے اعتبار سے انڈیا کے سینیریو میں سب سے زیادہ ہمیں یہ موٹیویٹ کرتا ہے. کیا ہے اس کا مختصری؟ بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن واقعات کو اگر لمبا چوڑا بیان کروں گا تو میں سیرت سے ہٹ کر واقعے میں چلے جاؤں گا، جبکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اور واقعے کو ہم سائڈ سے پڑھ رہے ہیں. تو واقعوں کو ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ سیرت کے لیے پڑھ رہے ہیں، یعنی واقعہ شورٹ ہونا چاہیے اور سیرت پہ فوکس ہونا چاہیے. الٹا ہوتا ہے، آج سیرت پہ فوکس نہیں ہوتا، واقعے میں گھس جاتے ہیں پورا. ابھی تک آپ سیرت میں ہو نا، سیرت میں رہیے. چلیے، واقعہ فیل کا مختصر قصہ کیا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابراہا. اور آپ اسی طریقے سے ایکسپلین کریں گے اور یہ آپ کے لیے آسانی ہے، لمبا لمبا آپ بول نہیں پاؤ گے. تو یمن کا بادشاہ تھا ابراہا. تو ابراہا نے یمن کے دارالسلطنت، جو وہاں کی راجدھانی تھی صنعاء، اس میں ایک گرجا گھر بنوایا تھا. کیوں؟ تاکہ جو لوگ ہیں نا، لوگوں کا رخ کھانے کعبہ کے بجائے اس گرجا گھر کی طرف ہو جائے، اس چرچ کی طرف ہو جائے. چرچ، یہ جو ابراہا تھا یہ کرسچن تھا، اور یہ مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا. اور اس کی دو نیت تھی. کیا نیت تھی؟ دو. ایک تو یہ تھی کہ مکہ جو ہے نا، تو مکہ سے جو تجارت کے بزنس کے جو راستے ہیں، چونکہ لوگ پہلے پیدل اور اونٹ پر سفر کرتے تھے، تو جو تجارت کے بزنس کے راستے ہیں وہ وہاں پر ایک وی آئی پی اور پروٹوکول حاصل ہے مکہ والوں کو. یعنی مکہ والے اگر ان راستوں سے گزرتے ہیں سب ان کو سیلیوٹ مارتے ہیں، ان پر کوئی فائن نہیں لگتا، ان پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں لگتا ہے. اور اگر دوسرے ملک والے اس راستے سے گزرتے ہیں تو ان کو اوپر ٹیکس لگتا ہے، ان کو کچھ دینا پڑتا ہے کہ آپ وہاں سے گزر رہے ہو. تو ابراہا یہ چاہتا تھا کہ میرا مکہ پہ قبضہ ہو جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ میرا اگر مکہ پہ قبضہ ہو جائے گا تو میں ان راستوں سے اگر سفر کروں گا، بزنس راستوں سے، تو میرے اوپر فائن، میرے اوپر کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لگے گا. تو اس نیت سے وہ مکہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو ابراہا تھا وہ کرسچن تھا. تو یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمان اس وقت سب سے زیادہ کنیکٹ کس سے ہیں. تو ابراہا نے یہ دیکھا کہ جو کعبہ ہے، کعبۃ اللہ، غلاف کعبہ جو گھر ہے مکہ کے اندر، ہم دیکھتے ہیں حرم میں بلیک سا، اس کو کعبہ بولتے ہیں. کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر. کعبہ مینس گھر ہوتا ہے، اللہ اللہ، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر. تو جو کعبہ ہے، تو ابراہا نے یہ جب غور کیا کہ مسلمان سب سے زیادہ کنیکٹ کس سے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو کنیکٹ ہیں وہ کعبہ سے ہیں. کعبہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ کی صفائی کرتے ہیں، مر مٹتے ہیں اس کے لیے. تو اس نے اپنا دماغ لگایا کہ میں ہوں کرسچن اور مجھے کرسچینٹی کو پروموٹ کرنا ہے. تو اس کے پروموٹ کا یہ طریقہ صحیح ہے کہ میں کعبہ کے اوپر حملہ کروں، کعبہ پر قبضہ کر لوں، اور اس کے بعد وہیں پر میں اپنا چرچ بنا دوں گا. تو جو لوگ کعبہ کو پوچھتے ہیں وہ میرے چرچ کو پوچھنے لگیں گے. اور جس طریقے سے کعبہ کو ایک پاپولیرٹی حاصل ہے کہ باہر سے لوگ کعبہ کا طواف کرنے آتے ہیں، میرے چرچ کو ایک پاپولیرٹی حاصل ہو جائے گی اور لوگ میرے چرچ کے اندر آنے لگ جائیں گے. یہ اس کا دماغ تھا. اور آج بھی یہی کیا جا رہا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا کنیکشن کس سے سب سے زیادہ ہے؟ مسجد سے، بابری مسجد سے، اپنی مسجدوں سے. چلو اب مسجد پر حملہ کرتے ہیں. تو اس وقت بھی ابراہا نے یہ کیا، لیکن اس وقت کے مسلمان زندہ تھے تو اللہ کی مدد آئی. اب ہم زندہ نہیں ہیں، یقیناً مردہ ہے، تو مدد نہیں آ رہی ہے. تو زندہ ہوں گے تو انشاءاللہ جو اللہ اس وقت تھا کعبے کا رب، وہ آج بھی ہے، نہیں ہے. تو یہ جو سورہ فیل ہے خصوصاً انڈیا کے لوگوں کو تو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ تمہیں مسجد کے نام پر، مندر کے نام پر خریدا جا رہا ہے، تمہارے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کیا جا رہا ہے، تمہاری مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، اس پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، تمہاری جوں تک نہیں رہ گئی. تمہارے گھر میں ایک چپل چوری ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، یہاں مسجد پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، جوں تک نہیں رہ گئی ہے. فلسطین کے اندر مسجدوں کو اور لوگوں کو
صفحے ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، جوں تک نہیں رہ گی، تو زندہ ہوں گے تو رہیں گی، مردہ ہوں گے تو نہیں رہیں گے۔ تو ابراہ نے بھی یہی سوچا تھا کہ کعبہ کو ختم کر دوں گا، چرچ بناؤں گا، میری پاپولیرٹی ہو جائے گی، لوگ مجھے سیلیوٹ کریں گے، اور مکہ سے جتنے راستے جاتے ہیں سب پر میرا قبضہ ہو جائے گا۔ اور یہی سوچ کر اس نے کیا کیا، اپنے صنعاء یعنی یمن کے اندر ہی اس نے ایک گرجا، ایک چرچ بنایا، اور وہ چرچ کا جو شیپ تھا وہ کعبہ کی طرح ہی بنایا سیم، اور اس لیے ایسا بنایا کہ لوگ چرچ میں یہاں آنا شروع ہو جائے، پھر جب لوگ یہاں آئیں گے یہاں سے لوگوں کو میں لے جا کر مکہ میں لے جاؤں گا۔ ہوا کیا کہ جو مکہ کے اندر کوئی ایک مسلمان تھا تو اس کی سٹ کی، آج کی لوگوں میں سٹ کی لوگ ہوتے ہیں، اور اس سٹ کے لوگوں کا ہونا بہت ضروری بھی ہے، اگر یہ سٹ کے لوگ نہ ہو تو لوگ تو مردے کے مردے رہیں گے، کوئی زندہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک دو سٹ کی ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگ ایکشن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا ہوش میں آ جاتی ہے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن سٹ کی لوگ کی برکت سے لوگوں کو ہوش بھی آ جاتے کہ اسلام ابھی زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے۔ تو کوئی تھا سٹ کی بولتے ہیں اس کو کہ جس کے تار ڈھیلے ہوں یا یہ کہ جس کو برداشت نہیں ہوتا ہو، یقیناً ہر کسی کو برداشت نہیں ہوگا۔ تو اب رہا کہ گرجا گھر میں چرچ میں گیا اور وہاں پر پاخانہ کر دیا۔ اب ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے کر دیا اور پھر بتایا بھی نہیں، تو ابراہ تو ایک دم غصے میں آ گیا۔ ابراہ تو موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کا موقع ملے، تو بس جب اس نے یہ بہانہ پا لیا کہ میرے گھر کو اندر گندگی کی ہے، اب میں کعبہ کو بھی توڑوں گا، بس یمن سے وہ کئی ہزار ہاتھیوں کا لشکر لے کر، کئی ہزار ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ کعبہ کو ڈھانے کے لیے پہنچ رہا ہے۔ لیکن کعبہ سے پہلے اندر آنے سے پہلے کعبہ کے اندر ہلچل مچی، اور اس وقت عبد المطلب جو رکھوالے تھے کعبہ کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، جن کا نام اصل میں شیبہ تھا، تو یہ دادا عبد المطلب کو لوگوں نے کہا کہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ تو انہوں نے روح پھونکی، موٹیویٹ کیا، کہا کہ کعبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو جس رب کا گھر ہے وہ رب اس کی حفاظت کر لے گا۔ یہ یقین تھا، مسلمان نہیں تھے، مطلب اللہ کے نبی ایمان، اب اللہ کے نبی تھے ہی نہیں، لیکن اللہ سے کنیکشن کتنا کلیئر تھا۔ اور جب نبی موجود ہوتے ہیں اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، لیکن جب نبی موجود نہیں ہوتے ہیں تو صرف اللہ کو مان لینا بھی کافی ہوتا ہے۔ تو عبد المطلب اس وقت کوئی نبی نہیں تھے، اللہ کے اوپر کلیئر ان کا کنسپٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کعبے کا رب کعبے کی حفاظت کرے گا، اور یہی لوگوں کو بتایا، لوگ مطمئن ہو گئے، بنداس۔ اب ابراہ اپنا لشکر لے کے جاتا ہے ہاتھیوں کا۔ اللہ تعالیٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا نبابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابابیل پرندوں کو بھیجتے ہیں، ان کی چوچ میں کنکریاں ہوتی ہے، آج کل ویڈیوز بنتے ہیں تو بڑی بڑی چیل کو بنا دیا ہے، وہ چیل نہیں تھے، اور بڑے بڑے پتھر دکھا رہا ہے، دھم دھم گر رہا ہے۔ یہ خوبی ہے، مطلب بڑے بڑے پتھروں سے ہاتھی کو مارنا، یہ خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فجعلہم کعصف مأکول، یعنی ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کہتے ہیں ایسی کنکری کو جو کنکری آلریڈی آگ میں جلا دی گئی ہو۔ ایک پتھر ہو وہ نارمل ہو، اس کو آگ میں نہ رکھا گیا ہو، اور ایک پتھر کو آگ میں جلا دیا گیا ہو، تو جو پتھر آگ میں آلریڈی جل جاتا ہے نا، جب ہم اس کو ہاتھ میں لیں گے نا تو ایسے مسل دیتے ہیں اس کو، ایزیلی وہ مسل جاتا ہے، اور جو پتھر آگ میں نہیں ہوتا ہے وہ مسلا نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی جو آگ میں جلی ہوئی کنکریاں پھس پھسی، اس کنکریوں کے ذریعے ہم نے اس کے بڑے سے ترم خان لشکر کو ہلاک کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ مطلب یہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کو پکی اینٹ سے اور پکی کنکری سے مارا جائے، یہ تو پھس پھسی کنکری سے مر کے ختم ہو گیا۔ یہ تب کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو اور بہت بڑی سیلیبریٹی ہو تو ہم یہ کہیں تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے، تو ہم یہ جو ڈائلوگ مارتے تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ تو کتنا بڑا بھی ہوگا، میرے بائیں ہاتھ کا مطلب تیری کوئی وقت نہیں ہے میرے نزدیک۔ تو اس کی ویلیو کو، اس کی اسٹیٹس کو گرانے کے لیے ایسا بولا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ابراہ کے موقع پر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو جلی ہوئی کنکریوں سے جو ہے وہ ہم نے ختم کر دیا۔ اور یہ کیسا ہو گیا؟ فجعلہم کعصف مأکول،
یہ گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی گائے بھوسا کھائے نا، اور بھوسا کھانے کے بعد گائے کیسے بھوسا اگل دے، پھوسا ہو جاتا ہے بھوسا، یہ ایسا کھایا ہوا ہو گیا۔ تو اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا، کیا ہے دیکھیے اس کو۔ واقعہ فیل کا مختصر قصہ یہ ہے کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک گرجا گھر بنوایا تاکہ لوگوں کا رخ خانہ کعبہ کے بجائے اس گرجا گھر کی طرف ہو جائے۔ دھیرے دھیرے وہ اس مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ اسی درمیان مکہ کے ایک شخص نے اس میں قضائے حاجت کر دی۔ قضائے حاجت یعنی پخانہ کر دیا، لیٹرنگ کر دی۔ ابرہہ کو اس فعل پر، اس کام پر غصہ آیا اور وہ بہت بڑی فوج لے کر خانہ کعبہ پر حملے کے لیے یمن سے مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ بہت ہزاروں کا لشکر لے کر آیا، تو اس میں ہاتھی بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے کے ذریعے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور اسی مناسبت سے اس واقعے کو واقعہ فیل کہتے ہیں۔ تو واقعہ فیل کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ وہ ہاتھی کو بھی ساتھ میں لے کر آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھی کو ہلاک کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا، اور وہ بھی سلگڑ کے مر گیا۔ تو ہاتھی کو لے کر آیا تھا، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھی والا واقعہ، واقعہ فیل، اور اسی وجہ سے سورت کا نام بھی فیل ہے، چونکہ ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس واقعے کو واقعہ فیل، اس سال کو عام الفیل، عام مطلب سال ہوتا ہے، ایئر ہوتا ہے، فیل یعنی ہاتھی کا سال، اور حملہ کرنے والوں کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھتا ہوں تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہی ہوگی چیزیں، کلیئر ہو رہی ہے چیزیں؟ ہینڈ ریس کر کے بتائیے، سیرت آ رہی ہے؟ سر کی اوپر سے نکل رہی ہے سیرت؟ کس کس کو آ رہی ہے سیرت؟ سیرت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ انٹرسٹ نہیں ہو تو بھی پیدا کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ ارکم صاحب کو نہیں آ رہی سیرت؟ جی ارکم صاحب آ رہی ہے، ماشاء اللہ۔ چلیے، تو دو چیز ہوئی آج، ایک یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینین ہے، تو اس کے بارے میں بات آ گئی کہ 9 بھی ہے، 12 بھی، 8 بھی، الگ الگ اوپینین ہے۔ اور اللہ کے نبی کے پیدائش اس واقعے کے 50 سے 55 دن کے بعد ہوئی تھی۔ اوکے، ایک چیز اور پڑھ لیتے ہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کنیت، یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہے۔ محمد نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے، اور احمد نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ نے رکھا ہے۔ رسول اکرم یہ دونوں بات آپ کو پتا تھی، اس سے پہلے بھی آ چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت، کنیت مطلب لقب، کیسے آپ مشہور تھے؟ ابو القاسم ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کی طرف منسوب ہے۔ عرب میں 3 طریقے سے نام رکھنے کا رواج تھا، کسی کا بھی نام 3 طریقے سے پکارا جاتا تھا۔ جیسے کہ مان لیجیے کہ میرا نام عبداللہ ہے، تو ایک تو جو نام ہوتا تو وہ بولتے تھے، جیسے کہ محمد اور عبداللہ۔ دوسرا اپنے ابو کے نام سے، جیسے کہ میرے ابو کا نام ہے منہاج، تو اس کو شروع میں ابن لگا دیں گے، ابن منہاج، ابن فاروق، ابن عمر، یہ اس طریقے سے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے نام سے، جیسے کہ میرا کوئی بیٹا ہو قاسم کے نام سے، تو میں اس کو کہوں گا، تو اس کو بولا جائے گا، میرے کو بولا جائے گا ابو القاسم، یعنی قاسم کا باپ۔ اب مطلب ہوتا ہے باپ، یہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابو محمد، محمد کا باپ، ابو یحییٰ، یحییٰ کا باپ، ابو موسیٰ، موسیٰ کا باپ، یعنی اس کے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، یعنی یہ شادی شدہ بھی ہے اور اس کا بچہ بھی ہے، یہ دونوں آلریڈی بتا دیا جاتا ہے، صرف لقب سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اولاد بھی ہے۔ تو عرب میں زیادہ تر طریقہ یہی تھا کہ بچے کے نام سے بلایا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا، تو اللہ کے نبی کو کہا جاتا تھا ابو القاسم، قاسم کا باپ، یہ اس طریقے سے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو القاسم کوئی کنیت نہیں رکھ سکتا، کہ اس زمانے میں ممانعت تھی، اس وجہ سے، چونکہ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی کے نام پر کوئی نام نہیں رکھ سکتا، یہ ممانعت ہے حدیث میں۔ ممانعت مطلب منع کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کے نام پہ نام تو رکھ لو محمد، لیکن جو اللہ کے نبی کی کنیت ابو القاسم وہ مت رکھو۔ لیکن یہ اس زمانے میں اس لیے چونکہ اللہ کے نبی لیڈر تھے، اور سیم نام ہوگا تو لیڈر کو پہچاننے میں کنفیوژن ہوگی، اس لیے پھر اب تو چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، تو اب لوگوں کو واقفیت ہوگی، چونکہ شروع کا زمانہ تھا، سیم نام ہوتے تو لوگ پتہ نہیں کر پاتے تھے کہ ابو القاسم کون ہے، لوگ ادھر ادھر چلے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی یہ بات اگر حدیث میں پڑھے گا کہ اللہ کے نبی کا نام پر نام رکھنا منع تھا، تو غیر مسلم بولیں گے دیکھو نا تمہارے وہاں کتنے ریسٹرکشن تھے، کہتے تمہارا جو ہے محدود، اور کیسا تمہارا اسلام ہے کہ نام بھی نہیں رکھ سکتے سیم۔ تو بھیا آج بھی تو ایسا ہی ہے کہ جو ایک لوگو ہوتا ہے اس پر جو ہے کاپی رائٹ ہر کسی کو حق ہوتا ہے،
کتاب تک کے اندر کاپی رائٹ کا حق ہوتا ہے. کتاب تو چھوڑ دیجئے, لوگوں کو تو اپنی وائس پر کاپی رائٹ کا حق ہے کہ کوئی اگر وائس کاپی کر لے تو یوٹیوب اس کے چینل کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے. کوئی اگر لوگو یوز کر لے ٹی سیریز کا یا کسی بھی جو ہے میوزک کا, تو وہاں سے وہ اس کے چینل کو یا اس کے اوپر ایف آئی آر درج کر سکتا ہے, باقاعدہ اس کو جیل ہو سکتی ہے. یہ تو عام لوگوں کا یہ حال ہے. اگر پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ کی کوئی چیز اگر آپ یوز کرتے ہو سیم, تو اس کو لیگل نہیں مانا جائے گا, وہ انلیگل ہے اگر آپ نے جو ہے اس کو لیگل نہیں کرایا ہے. تو آج بھی یہ ہے. تو آبجیکشن کرنے والا اگر آبجیکشن کرتا ہے مسلمان ٹینشن نہ لے, جتنے بھی سیرت پہ کوئی آبجیکشن کرے گا الحمدللہ سب کے آنسر موجود ہے اور سب اسی زمانے سے آنسر دیا جائے گا. تو کوئی اگر ہمارے نبی کے نام پر نام رکھنے سے منع کرنے والے حدیث کو پڑھتا ہے اور آبجیکشن کرتا ہے کہ تمہارے نبی کے نام پر نام رکھنے سے منع کیا گیا تھا, ہم کہیں گے وہ زمانے کے لیے تھا, ایک سرکاری طور پر اس کو قانون کے طور پر منع کیا گیا تھا. آج وہ چیز نہیں ہے, بعد میں جو اس کی رخصت دے دی گئی, اور یہ چیز کوئی عجیب نہیں, اور آج بھی یہ چیز ہوتی ہے. آج بھی بہت سی چیزوں پہ کاپی رائٹ ہوتا ہے. جب کاپی رائٹ کا حق آج ہے تو تب کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تب بھی ہو سکتا ہے. تو سیم اسی طریقے سے کاپی رائٹ کا حق تھا, اور پھر اس کاپی رائٹ دینے والے کو یہ حق ہے کہ کسی اور کو پرمیشن دے سکتا ہے, کسی اور کو پرمیشن نہ دے. سمپل سی بات ہے. کوئی بک والا بولتے ہیں یہ والے پریس کو کہ آپ چھاپ سکتے ہو, آپ نہیں چھاپ سکتے ہو, اس کا اپنا حق ہے, یا وہ سبھی کو پرمیشن دے دے. سمپل سی بات ہے. تو گھبرانا نہیں ہے, سب کے آنسر ماشاءاللہ اس زمانے میں موجود ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ابراہیم ابو المؤمنین بھی کہا جاتا تھا. فائدہ کیا فائدہ ہے؟ محمد احمد یہ دونوں عربی نام ہیں جو حمدن سے مشتق ہے, حمدن سے بنے ہوئے ہیں, جس کے معنی تعریف کرنے کے آتے ہیں. محمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, چونکہ کائنات میں سب سے زیادہ آپ ہی کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں. اور احمد کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو, چونکہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے, اس لیے آپ احمد بھی ہیں. تو محمد کا مطلب جس کی خود کی بہت زیادہ تعریف ہو. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تعریف کسی کی نہیں ہو سکتی. اس لیے تو شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ احسن من کلم ترقت عینی, میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے. حسن عیسیٰ دم عیسیٰ, حسن یوسف دم عیسیٰ, ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. یہ سارے شعر بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر, یہ سارے شعر ہمارے نبی پر کیوں فیٹ ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء, سید الملائکہ, سید البشر, سید الامم. تو سب سے زیادہ تعریف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ محمد کی میننگ ہے. اور احمد کی میننگ ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ عرش کو بنانے والے ہیں, اللہ فرش کو بنانے والے, اللہ آسمان کو بنانے والے, اللہ زمین کو بنانے والے ہیں, اللہ پانی کو بنانے والے ہیں, سمندر کو بنانے والے, سمندر میں رہنے والے مخلوقات کو اللہ بنانے والے ہیں, چرند کو, پرند کو, انسان کو, جانور کو, فرشتوں کو, جن کو, جنات کو, سب کو اللہ نے بنا. ہم تھوڑی بہت ہی تعریف کر سکتے ہیں, لیکن تعریف کیا جو لیول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, وہ کوالٹی بہت ہائی ہوگی. تو کوالٹی اور کوانٹٹی میں فرق ہوتا ہے. پوری امت, پوری دنیا مل کر اللہ کی تعریف کرے, وہ کوالٹی نہیں پیدا کر سکتی جو اللہ کے نبی کے اندر کوالٹی تھی. اللہ کے نبی کی صرف ایک مرتبہ اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کو یاد کرنا, پوری امت کی کوانٹٹی ایک طرف اور اللہ کے نبی کی کوالٹی ایک طرف, پوری امت اس کا مقابلہ اور اس کی برابری نہیں کر سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف اور سب سے صحیح طریقے سے اللہ کو پہچاننے والا اور اللہ کی تعریف بیان کرنے والے وہ کون ذات ہو سکتی ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو محمد کا میننگ یہ ہے اور احمد کا میننگ یہ ہے. سمجھ میں آ گئی چیز؟ پوچھوں گا. اب اس کو یہیں اسٹاپ کرتے ہیں اور تجوید شروع کرتے ہیں. جو فیمیل ہیں آپ لیو کر سکتے ہیں, جو میل حضرات ہیں وہ یہیں رہے. تھوڑی دیر انشاءاللہ ہم آپ کے تعوذ اور تسمیہ سنتے ہیں اور آگے چیزیں کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے چلیے. تو جو فیمیل ہیں وہ لیو کر سکتے ہیں. آج کی کلاس ہماری 3 سبجیکٹ کی ہو گئی, عقائد, مسائل اور سیرت. اب تجوید کے لیے ہم تھوڑا وقت دیں گے 10-15 منٹ, جس کے ہم سننا سنانا لگا رہیں گے, سب کے ساتھ سننا سنانا لگا رہے گا. ہاں تو فاطمہ جی آپ لیو کر جائیے, اور آپ جو ہے سنائیے اعوذ باللہ بسم اللہ ارکم صاحب. جی کہنا جی
اعوذ باللہ بسم اللہ سنائیے اور سورہ فاتحہ سنائیے. سورہ فاتحہ. ہاں اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھیے, اس کو بھی صحیح کرنا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آپ پڑھیے عرفان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آپ پڑھیے ابو طلحہ صاحب. آپ کی آواز نہیں آ رہی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آواز نہیں جا رہی میری؟ اٹک رہی ہے. جی مفتی صاحب آواز آ رہی میری؟ اب اب جا رہی آواز؟ اب آ رہی. جی جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ارمان صاحب آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثنا سنائیے آپ. ارکم صاحب ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں. جی ارکم صاحب. سبحانک اللہم و بحمدک یہ سنائیے. ہیں یہاں پر ارکم صاحب آپ؟ یاد ہے کہ نہیں؟ آپ سنائیے عرفان صاحب ثنا. جی ہمیں اچھے سے یاد نہیں ہے. اچھا تو یہ یاد کرنا ہے آپ کو. چلیے عرفان صاحب آپ سنائیے. بسم الله الرحمن الرحيم
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اوکے، آپ سنائیے ابو طلحہ صاحب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. آپ سنائیے محمد شارق صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. آپ سنائیے محمد ارمان صاحب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تشہد سنائیے عرفان صاحب. التحیات سنائیے. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ارکم صاحب آپ سنائیے. التحیات یاد ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات. التحیات للہ الصلوات والطیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایہا النبی. ایو القیوم. آپ کو کون سی لینگویج آسان لگتی ہے؟ اردو، انگلش، رومن؟ کوئی ایک لینگویج اگر آپ کو آسان لگتی ہے تو آپ اس کو انٹرنیٹ سے نکالیے. ثنا کو، التحیات کو، درود شریف کو، دعائے معصورہ کو، دعائے قنوت کو، اور ابھی میں سب کا سنوں گا تو آپ کو یاد بھی کروانا ہے. اوکے، تو کرواتا ہوں میں یاد آپ کو الگ سے. اچھا، آپ سنائیے ابو طلحہ صاحب التحیات. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جی محمد ارمان صاحب آپ سنائیے. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آپ سنائیے شارق صاحب. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اوکے ٹھیک ہے. تو کل میں انشاءاللہ درود شریف، دعائے معصورہ، دعائے قنوت، یہ سب آپ لوگوں کا سنوں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پھر سنوں گا اور بہتر کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر آگے کی صورتوں کو بھی سنوں گا. جو حضرات ابھی نہیں آ پائے ہیں تقریباً 10 لوگ، تو وہ بھی ضرور جوائن کریں. 5 لوگ جوائن کریں، اور آپ لوگ بھی میری موجودگی میں سب سنائیں گے. قرآن میں جو پڑھی جانے والی چیزیں ہیں وہ سب آپ سنائیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ صورتیں بھی سنائیں گے. جب سب بہتر ہو جائے گا پھر ہم تجوید کو اسٹاپ کر دیں گے. ہمارا یہی مقصد تھا تجوید کا، کہ میری موجودگی میں دیکھ لوں گا آپ کو اتنا قرآن آتا ہے اور اتنی چیزیں نماز میں پڑھنے والی آتی، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے 3 ہی سبجیکٹس پڑھیں گے. اس سبجیکٹ میں جو کافی حد تک چیزیں آپ کو آ رہی ہیں بس. ٹھیک ہے، تو اب اینڈ کرتے ہیں اس کو. اور ارکم انصاری صاحب، آپ کے لیے ایک طریقہ ہے. شارق صاحب آپ 2-5 منٹ دے سکتے ہیں ان کو. ابھی ہیں یہاں پر آپ؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی جی. ٹھیک ہے، تو یہ میں میٹنگ اینڈ کر رہا ہوں. تو یہاں سے ریکارڈنگ بھی آف ہو جائے گی، سب اینڈ ہو جائیں گے، لیکن واپس سے کلاس جوائن کر سکتے ہیں آپ دونوں حضرات، اور مائک بھی آن کر سکتے ہیں. تو یہیں پر رہ سکتے ہیں آپ. میں یہاں سے ریکارڈنگ آف کر دیتا ہوں.